صبح کا وقت تھا۔ حویلی میں چہل پہل تھی۔ شومیز اور سجاد دونوں کے ننیال والے آ چکے تھے۔ شومیز نے ان سب سے پہلی دفعہ ملنا تھا۔ دادا جان کی وفات پر اس کی ملاقات زیادہ لوگوں سے نہیں ہو پائی تھی۔ شومیز کے 2 ماموں تھے اور دونوں کے ہی 3 بچے تھے۔ ایک کے 3 بیٹے تھے اور ایک کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑے ماموں کے بیٹوں کا نام سید کونین حسن، سید شازر حسن اور سید سبتین حسن تھا، اور چھوٹے ماموں کی 2 بیٹیاں، بڑی کا نام مریم تھا اور چھوٹی کا نام علینا تھا۔ بیٹے کا نام رضا حسین تھا۔ سجاد کے ننیال میں اس کے ایک ماموں تھے، سید گلزار حسین، اور ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، سید بلال حسین، اور 2 خالہ تھیں۔ عین خالہ کے پاس اولاد نہیں تھی اور نور کے پاس ایک بیٹی تھی، ردا تھی۔ آج صبح ہی سب تشریف لائے تھے۔ شومیز جاگن کر کے واپس آیا تو سجاد کے ننیال والے تشریف لا چکے تھے اور اس کے کچھ ہی لمحے کے بعد اس کے اپنے ماموں آئے تھے۔ سب لوگ اس سے بہت خوشی سے ملے تھے۔ اس کا تعارف ہوا تھا سب سے، لیکن وہ کچھ ہی دیر ان میں بیٹھا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان سب کو ناشتہ اور دیگر لوازمات پیش کیے گئے تھے۔ یار، یہ تمہارا کزن سب کے ساتھ بیٹھا کیوں نہیں؟ اپنے کمرے میں چلا گیا؟ ردا نے رباب سے پوچھا۔ اس کی رباب سے ہی بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک طرف کھڑی پلیٹ میں پھل لیے کھڑی تھی۔ ویسے ہی شومیز کو کوئی کام ہوگا، ورنہ وہ بہت اچھے اخلاق کا مالک لڑکا ہے۔ رباب نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اس نے شانے اچکائے اور کانٹے کی مدد سے اسٹرابری کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ بابا، سب آ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں تایا جان سے اب شومیز کے رشتے کی بات کرنی چاہیے۔ سجاد نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں شومیز سے رشتہ داری کبھی نہیں کروں گا، اور اگر اس سے رشتہ داری کر لی تو ہم کمزور ہو جائیں گے، تم جانتے ہو۔ علی شاہ، جو پہلے بیٹھے تھے، اب ادھر ادھر ٹہل کر کمرے کے چکر لگانے لگے۔ ازطرا بھی ان کی طبیعت میں واضح تھی، وہ خود ہی نہیں کرے گا یہ رشتہ۔ سجاد اطمینان سے کش پر کش لگا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں کرے گا وہ یہ رشتہ؟ علی شاہ اس کی بات پر حیران ہوئے تھے۔ آپ بس دیکھتے جائیں، وہ نہیں کرے گا، وہ انکار کر دے گا۔ تم پاگل ہو، وہ اپنے باپ کی بات نہیں ٹالتا، وہ کبھی بھی نہیں اب ٹالے گا، اور اب ہی تو اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ سجاد کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، چاندی کی انگوٹھی، عقیق والا پتھر۔ وہ اس کو گھوما گھوما کر دیکھ رہا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ شومیز شاہ کی کمزوری ہے۔ اس نے اب وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں بند کر لی تھی۔ آپ بس اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، اس دفعہ اس کی بہت بڑی کمزوری میرے ہاتھ لگی ہے۔ آپ بس تایا جان سے سب کے سامنے شومیز کے رشتے کی بات کریں، اور سب کے سامنے شومیز کا انکار وہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سجاد ہنسا تھا، جبکہ علی شاہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ میں زہر تھا، نفرت تھی، بدلے کا انتقام کا جنون تھا۔ سجاد، تم کیا کرنے والے ہو؟ آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ سجاد نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مہندی والے دن میں سب کے سامنے بات کروں گا، سب کے سامنے۔ ہمارا سب سے پہلا مقصد شومیز کو اس گھر سے نکالنا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ شناور شاہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دینا۔ بہت حکومت کر لی اس نے، کتنی خباثت سے کہہ رہا تھا، جس کی زبان تایا جان کہتے کہتے نہیں تھکتی تھی۔ ہوا میرے خدایا، ایرج کی رنگ۔ شومیز اپنا سارا کمرہ ڈھونڈ چکا تھا، ہر چیز ادھر ادھر کر کے دیکھ چکا تھا، اسے انگوٹھی نہیں ملی تھی۔ شومیز کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بے ساختہ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مطلب وہ رنگ، اس نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں ڈالی تھی، اور یہاں آ کر اس نے جیب سے وہ نکالی ہی نہیں تھی۔ وہ انگوٹھی سجاد کے ہاتھ لگی۔ آج جب وہ جاگن کر کے واپس آ رہا تھا تو وہ ایرج کے سہیلی رمشا کے گھر کے پاس سے گزرا تھا اور اس کو ایرج کی بات یاد آئی تھی، لیکن تب ہی اس کو شک لاحق ہو گیا تھا کہ انگوٹھی سجاد کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور اب اس کو یقین ہو چکا تھا۔ وہ پورا کمرہ دیکھ چکا تھا، چھان بین کر چکا تھا۔ سامان جو وہ ایڈنبرا سے لایا تھا، اس میں گھر والوں کے لیے تحائف تھے جو اس نے ابھی تک نہیں دیے تھے۔ رنگ یقین شرٹ سے کسی نے نکالی ہے، لیکن کس نے؟ شومیز ذہن پر زور دے رہا تھا۔ مطلب سجاد کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا کہ ایرج میرے ساتھ ہے۔
یکنا اب وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا۔ چچا جان اور سجاد کا رویہ صاف پتہ دیتا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ شومیز پریشانی کی حالت میں مبتلا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شام کے وقت ڈھولک کی تقریب کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ عورتوں کی تقریب تھی، لیکن گھر کے مرد اور خاندان کے مرد یہاں بھی شامل تھے۔ شومیز نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی، ہاتھ میں اپنی سلور گھڑی، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے، وہ بلاشبہ لڑکیوں کے دل لوٹنے والا تھا۔ دودھ جیسی رنگت پر کالے سیاہ بال، لیکن چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، کیوں اس کو دنیا کی رنگینی دل کو بھا نہیں رہی تھی۔ لان میں کھلی چھت تلے انتظام ہوا تھا، لان کے پودوں میں بھی لائننگ لگائی گئی تھی، اور گھر اور ڈیرے کو تو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ڈانس فلور بنوایا گیا تھا، گھر میں کسی غیر سید مرد کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈانس فلور سجاد کے ننیال والے کزنس کی خواہش پر بنا تھا۔ تم بھی آگے آؤ، تم کیوں اتنے اداس کھڑے ہو؟ اس کے ساتھ آ کر کوئی کھڑا ہوا تھا، معمولی صورت کی لڑکی، اس کی کزن رباب۔ شومیز نے اس کی طرف رخ کیا۔ ماتھے پر بندیا تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے تھے، دوپٹہ ایک طرف کندھے پر تھا، میرون رنگ کا لباس ڈالے وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ شومیز اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور سامنے ہونے والے تماشے کو دیکھنے لگا۔ ہاں، اس کے لیے یہ سب تماشا ہی تو تھا، اور وہ تماشا ہی تھا۔ مجھے دلچسپی نہیں ان سب میں، شومیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، تم بوڑھے ہو گئے ہو؟ شومیز مسکرایا۔ اب کی بار اس نے دیکھا، رباب کو دیکھا نہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے دل کی اداسیوں میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ ارد گرد کی رونقیں بھی اس کے چہرے پر خوشی کا سبب نہیں بنتی۔ ایک الگ سی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، اور کچھ ذہنی آزمائشیں اور پریشانیاں اسے اندر ہی اندر بوڑھا کر دیتی ہیں۔ رباب نے آبرو اچکائے۔ مجھے نہیں پتا تھا، میرا تایا کا بیٹا اتنی گہری باتیں کرنا جانتا ہے۔ خیر، اداسیاں جو بھی ہوں، چہرے سے ان کو عیاں کرو گے تو دشمن کمزوری پہچان لیں گے، اور کمزور شخص کو ہرانا بہت آسان ہوتا۔ اندر سے جتنے بھی کمزور ہو، چہرے پر خوشیاں رکھو، لوگ جل جل کر ہی مر جائیں گے۔ دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو، رباب کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ شومیز اب اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرون رنگ کی کرتی کے نیچے سفید رنگ کا لہنگا تھا جس پر شیشے لگے تھے، اور کمر پر پراندہ اسے کسی کی یاد دلا گیا۔ کیسا گزرا دن؟ ایرج فون کان سے لگائے اپنے لیے حلوہ بنا رہی تھی۔ اچھا گزرا، تم سناؤ کیا کر رہی ہو؟ شومیز اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ حلوہ بنا رہی ہوں۔ اس وقت وہاں 9 تو بج رہے ہوں گے، شومیز نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا، بنا لیا۔ اب میں وقت دیکھتی رہوں کہ کب شب مہورت ہوگا اور میں میٹھا کھاؤں گی۔ شب مہورت؟ شومیز کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے دوبارہ پوچھا۔ یہ پاکستان نہ رہنے کا نتیجہ ہے، ایرج چاشنی بنا رہی تھی۔ مطلب؟ میں تو اردو میں یہ لفظ سنا نہیں، ایرج نے سر پر ہاتھ مارا۔ میرا مطلب ہے، پاکستان میں رہتے انڈین ڈرامے دیکھتے تو پتا ہوتا نا، یہ ہندی کا لفظ ہے۔ ستیندر پاکستان میں رہ کر ہندی سیکھتا۔ شومیز مسکرایا۔ یار تم کیا چیز ہو، تم سے بات کرتا ہوں تو ایک دم ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا سب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ شومیز نے دل میں سوچا، ایرج کے سامنے یہ سب کہنے کی اس کے پاس ہمت نہیں تھی، اور نہ جانے کب تک وہ ایرج کی بے تکی باتیں سنتے سنتے سو گیا، اس معلوم ہی نہیں ہوا۔ سو بھی گئے؟ ابھی تو آپ کو حلوہ بنانا سکھانا تھا۔ ایرج جانتی تھی وہ اس کو بہت تنگ کر چکی ہے، لیکن وہ اس طرح اس کی باتیں سنتے سنتے سو جائے اسے علم نہیں تھا۔ ایرج نے فون بند کر دیا اور حلوے کی پلیٹ لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ ایسے ہی لوگ کہتے ڈراموں سے بندہ کچھ نہیں سیکھتا، اب پرامس تھینک یو اور ایسے کتنے الفاظ میں نے ڈراموں سے ہی تو سیکھے تھے۔ آج مہندی ہے اور شومیز کو اصل جھٹکا تو آج لگنا ہے۔ سجاد اپنے کمرے میں تیار ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا تھا، اس نے جامنی رنگ کا پرنس کوٹ پہنا ہوا تھا اور سفید کرتا پاجامہ تھا۔ تم نے مجھ سے میری جگہ چھینی، تمہیں تو یہاں سے نکالنا ہی ہوگا۔ عجیب سے مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر، جیتنے کی خوشی، جیسے جنگ لڑنے سے پہلے ہی جیت گیا ہو۔ بس آج ایک دفعہ تم نہ کرو، اور تم کرو گے۔ ارے میں تو تمہاری آنکھوں میں میلے والے دن ہی اس لڑکی کا عشق دیکھ چکا تھا۔ تم نے ہر وہ چیز مجھ سے چھین لی جو میری تھی، ہر وہ چیز
और अब मैं तुमसे तुम्हारे बाप को छीन लूंगा। सजाद जब से पैदा हुआ था उसे घर में इकलौते बेटे वाली अहमियत मिली थी। ताया जान हो या इस बाबा, सब ने उसको अहमियत दी, सर आंखों पर बैठा कर रखा। बचपन से लेकर बड़े होते तक इसको हर बात में आगे रखा गया, इसकी राय अहम होती थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो ताया जान तो हर काम इससे पूछ कर करते, घर में क्या बनेगा से लेकर बाहर के फैसलों तक। दादी जान की आंखों का तारा था। जब शोमीज वापस आया तो सजाद बहुत खुश था कि इसका भाई वापस आ गया है। फिर रजो का घड़ा टूटा तो शोमीज ने सजाद को उसके दोस्तों के सामने बातें सुनाई थी। उसके बाद हर मामलात में वो आगे आने लग गया। दादी जान भी शोमीज को अहमियत देने लगी। ताया जान तो जैसे सजाद को अब कुछ समझते ही नहीं थे, और शोमीज वो हर वक्त उसे नीचा दिखाने में लगा रहता था। बस यही वजह थी, इसको शोमीज से नफरत होती जा रही थी। लेकिन अब तो शोमीज ने हद पार कर दी थी, उसका हक छीन लिया था। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अब सजाद की आंखों में गुस्से की आग थी, ऐसे जैसे उन आंखों की तपश से वो किसी को जलाकर राख कर देगा। लेकिन बाज औकात इंसान खुद ही इस तपश की आग में जल जाता है। वो आपकी बेटी नहीं घर पा। एरज इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। उसके हाथ में पलीट थी और उस वक्त वो रबाब के घर खड़ी थी। लावनज में ही उसे रबाब नजर आ गई। नहीं नमरा अभी ऑफिस से नहीं आई, कुछ लाई हो बेटा। रबाब ने उसके हाथ में पलीटें देखी तो सवाल क्या। जी वो मैंने बिरयानी बनाई थी, सोचा आपको भी दे आओ। रबाब के चेहरे पर खुशी छा गई। अरे बेटा फिर उसको वहां किचन में रख दो। एरज ने किचन की तरफ देखा जो ओपन ही था और वहां जाकर काउंटर पर रख दी बिरयानी। तुमने तो पाकिस्तान की याद करवा दी। वहां ऐसे हमसाइयों का ख्याल रखा जाता, थोड़ी से थोड़ी चीज भी बनाई जाए तो एक दूसरे को देते हैं। खड़ी क्यों, बैठो मेरे पास। रबाब ने एरज को बैठना का कहा और वो तो जैसे इसी इंतजार में खड़ी थी कि कब रबाब उसे बैठने का बोले। एरज फौरा बैठ गई। तो एरज बेटा बताओ अपने बारे में कुछ। मैं तो बस आजकल अंग्रेजी सीख रही हूँ। शाह जब वापस आएंगे तो उनको दिखाना भी तो है। मैं भी अंग्रेजी बनती जा रही हूँ। एरज अपनी बात पर हंस पड़ी, जबकि रबाब उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। आपको बता बे कहती थी कि रजो तो कुछ भी कर सकती पर पढ़ नहीं सकती, और अब देखें उनको मिलने की खातर मैं पढ़ रही हूँ। एरज की आंख बेसाख्ता नम हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराने लगी थी। तुम अपनी अम्मी को याद करती हो? रबाब की आंखों में एरज के लिए हमदर्दी थी। जी बहुत याद करती हूँ, और आप जानती हैं आपके लहजे में मुझे उनका तासर महसूस होता। रबाब मुस्कुराई। तो बेटा जब भी अम्मी की याद आया करे मेरे पास आ जाया करो, और तक अंग्रेजी सीख रही हो तो जो कुछ समझ ना आए मुझसे आकर पूछ लिया करो। क्या आप मुझे इंग्लिश सिखाएंगी? हाँ क्यों नहीं, यहाँ आकर मैंने भी सीखी थी, और मैं जानती हूँ यहाँ रहने के इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है। रबाब ने अब एरज के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चले ठीक है, फिर मैं रात को वो जो शाह लेक्चर का कह गए हैं वो लिया करूंगी। सुबह आप मुझे बताया करना और फिर इस तरह मैं जल्दी सीख जाऊंगी। एरज खुशी से कह रही थी। रबाब इसके चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है। उसके शौहर ने क्यों क्या इसके साथ ऐसे, पहले से शादीशुदा होने के बावजूद उससे शादी कर ली। और जितनी बातों यह है, अगर इसको मालूम होता तो ये अपने शौहर की शादी का भी बता देती। रबाब दिल ही दिल में एरज के लिए परेशान हो रही थी, जबकि बज़ाहिर इसको मुस्कुरा कर देख रही थी। मेहंदी की तकरीब बाहर डेरे के लान में की गई थी, लेकिन औरतों का इंतजाम अंदर हवेली के लान में था। गाने ऊंची आवाज में लगे हुए थे, कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था। शोमीज बारादरी में पड़े बेंचों पर बैठा था। उसके पास उसके मामू के बच्चे बैठे थे और उससे एडिनबरा के बारे में पूछ रहे थे, उसके बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। हर तरफ गहमा गहमी बरपा थी। शोमीज उनको मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। अभी तकरीब शुरू होने में बहुत वक्त पड़ा था। मालूम होता था कि औरतें तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई, जबकि मर्द तैयार होकर फिर रहे थे। शोमीज ने सफेद रंग का शलवार सूट पहना हुआ था, और आज बाल जल्द से खड़े नहीं किए हुए थे, बल्कि इसके स्याह सल्की बाल माथे पर आकर पफ बना रहे थे जो इसको मजीद पुरकशिश बनाते थे। अच्छा शोमीज भाई, वहां आपके जाने के बाद आपका बिजनेस कौन संभालता है? इस तरह आप इतने इतने दिन यहां रह जाते हैं। रजा हसीन ने सवाल किया था। उम्र में वो शोमीज से काफी छोटा मालूम होता था,
میرا بھائی؟ شومیز کی بات پر سب حیران رہ گئے۔ شومیز کا کون سا بھائی تھا؟ سب کی سوالیہ نگاہوں کے تعاقب میں شومیز نے تفصیل بتائی۔ محمد سنبھالتا ہے، اور وہ میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے۔ اور تب ہی سب کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اچھا، تو آپ کی جینس اور شرٹس کہاں کہاں تک جاتی ہیں؟ آپ کی کمپنی کا بہت نام سنا ہے۔ اب اس کے دوسرے کزن نے پوچھا۔ شومیز کے چہرے پر ہمیشہ والی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ پاکستان میں بھی آتے ہیں، اور بھی بہت سے مسلم ممالک میں جاتے ہیں، لیکن آپ یہ بزنس پاکستان میں کیوں نہیں شروع کرتے؟ سب تین نے سوال کیا۔ پاکستان میں بھی ارادہ رکھتا ہوں، لیکن کسی اور بزنس کا۔ ایک دفعہ میں اپنے بزنس سے بھاری انوسٹمنٹ نہیں نکال سکتا، تو آپ شناور انکل سے لیں۔ آخر کو یہ سب بھی تو آپ کا ہے، اور اب تو سجاد بھی بزنس شروع کرنے والا ہے، اور وہ تو یہی سے انوسیٹ کرے گا۔ اس کے کزن نے مزاحیہ انداز میں کہا، جیسے اپنے کزن شومیز پر اسے فخر ہو رہا ہو جبکہ سجاد کا مذاق اڑا رہا ہو۔ میرا ماننا ہے کہ بزنس اپنے نام پر کھڑا کرنا ہے تو اپنے پیسوں سے کھڑا کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو ایک ایک روپے کے نقصان کا اندازہ ہو کس قدر تکلیف دیتا ہے۔ اگر ماں باپ کے ہی پیسے پر بزنس کھڑا کیا تو وہ محنت اور مشقت جو ہمیں ایک اچھا اور قابل انسان بنانے کے لیے لگتی ہے، ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے بھی تو شناور انکل سے پیسے لیے تھے۔ بلال کو اپنے کزن کی طرفداری کرنی تھی۔ میں ان کا قرض اتار چکا ہوں، شومیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد شومیز وہاں سے اٹھ آیا۔ باہر آیا تو ایک پنڈال سجایا ہوا اسے نظر آیا۔ شومیز ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ اسے ایرج سے فون پر بات کرنی تھی اور اتنے شور میں وہ بالکل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ڈیرے سے باہر نکل آیا تھا۔ رات کے وقت وہ کھیتوں میں نکل آیا تھا۔ شومیز نے فون نکال کر ایرج کو کال کی، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی جیسے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کی ہی فون کال کا انتظار کر رہی تھی، ایرج فورا سے بولی۔ شومیز بے ساختہ مسکرایا۔ اچھا، اور اگر میں نہ کرتا تو میں خود کر لیتی۔ ایرج نے دل میں سوچا لیکن جواب کچھ اور ہی دیا۔ طے نہ کرتے میں کون سا مر رہی تھی۔ ایرج اب صوفے پر الٹی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، جس کی آواز اب میوٹ پر تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو مہندی ہے، حویلی میں تو خوب چہل پہل ہوگی، اور بینا نے سب بیچاریوں کو کاموں میں لگایا ہوگا، ذلیل کر رہی ہوگی۔ ایرج منہ چڑھاتے ہوئے بنیا کو یاد کر رہی تھی۔ میں اس وقت ڈیرے کے پاس والے کھیت میں آیا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے، وہاں واقعی بہت شور تھا۔ دھیان سے شاہ، یہاں گیدڑ بہت ہوتے ہیں۔ شومیز قہقہ لگا کر ہنسا۔ اچھا، تمہیں کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ اگر گھر میں سامان ختم ہو گیا ہو تو میں نے جو نمبر دیا تھا اس پر رابطہ کر لینا، جو کہو گی وہ لا دے گا۔ نہیں شاہ، ابھی تو اتنا کچھ پڑا ہے، میں اکیلی کیسے اتنا سب کھا سکتی ہوں؟ ہاں ایرج میڈم تو بس میرا سر کھا سکتی ہیں، اور وہ بھی بغیر تھکے۔ ایرج کے منہ سے انگریزی کے الفاظ سن کر شومیز تو ہکاپکا رہ گیا۔ بڑی بات ہے، اب تو مجھے کہنا چاہیے، انگریزنی رجو۔ ایرج چڑھ گئی۔ شومیز اسے پورے نام سے بلاتا تھا، اور آج رجو کہا، اور کہا بھی انگریزنی رجو۔ نہیں، دنیا میں بس ایک ہی پاکستانی انگریزی ہے، اور ہم وہ ہے انگریز شاہ ہے۔ شومیز ہنسنے لگا۔ چلو تو مس انگریزن یہ تو کہہ سکتا ہوں۔ دیکھو شاہ، میں نے آئندہ کبھی انگلش نہیں بولنی۔ آپ ہو انگریز شاہ، بس آپ ہو۔ میں نہیں ہوں، میں رجو ہوں، یا آپ کی ایرج۔ رجو روانی میں کتنی بڑی بات کر گئی تھی۔ میرا مطلب آپ مجھے ایرج کہتے نا تو وہ۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ کر اپنی صفائی دے۔ ٹھیک ہے، میرا ڈرامہ لگ گیا، اللہ حافظ اور گڈ نائٹ۔ ایرج نے فون جلدی سے بند کر دیا۔ سب مہمان تشریف فرما تھے، سب لڑکے بھی باہر آدمیوں کی طرف آ چکے تھے۔ شومیز بھی یہاں آ کر اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ شناور شاہ کے پاس سیاست دان آ رہے تھے، مبارکباد دیتے اور اٹھ جاتے۔ کبھی کوئی بزنس پارٹنر آ جاتا تو کبھی کوئی اور۔ بھائی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سٹیج پر بیٹھے سجاد کے اشارے نے علی شاہ کو بولنے پر مجبور کیا۔ بہت سے لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، ان میں سیاست دان زیادہ تھے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنا چاہتے ہو تم؟ شومیز کو کھٹک چکی تھی۔ شومیز سجاد کا اشارہ دیکھ چکا تھا۔ بھائی صاحب، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس کے لیے یہ موقع بہت مناسب لگتا ہے۔ سجاد شومیز سے چھوٹا ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے۔
शोमीज ने नासमझी से अपनी चचा को देखा, जानता तो वो था ही कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन वो कहने क्या चाह रहे थे। और शोमीज उससे बड़ा है, जबकि शोमीज की शादी पहले होनी चाहिए। पर अली, तुम तो जानते हो, सजाद का रिश्ता आ गया था और इतना अच्छा रिश्ता था, मना करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। जी, लेकिन आज मैं भी किसी मकसद के लिए आपसे बात कर रहा हूं। उनके आसपास जितने भी लोग बैठे थे अब उनकी जानिब मतवज्जा थे। मैं अपनी बेटी दलकश के लिए शोमीज का रिश्ता मांगता हूं और मुझे यकीन है आपको खुशी होगी, क्योंकि ऐसा ही तो होना था। शोमीज के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। उसने तो कभी ये सोचा तक नहीं था सजाद इस हद तक गिर गया है। अब वो क्या करेगा? बाबा जान क्या जवाब देंगे? शनावर शाह यकीनन खुश हुए थे। लेकिन तुम भूल रहे हो, हमारे घर में 2 बेटियां हैं, दलकश के अलावा रबाब भी है। और तुम भूल रहे हो ये फैसला शोमीज करेगा कि इसको किस बहन से शादी करनी। पहले वाली बात तो एक तरफ रह गई थी, अब वाली बात ने शोमीज का दिमाग हिलाकर रख दिया था। इस बात का क्या मतलब? सब लोग खामोशी से उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। डीजे को इशारा करके गाने भी बंद करवा दिए गए थे। भाई जान, आप तो जानते हैं रबाब दलकश जितनी खूबसूरत, ये फैसला तुम शोमीज को करने दो तो बेहतर है। शोमीज की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सजाद शाह अपनी 2 बेटियों का मुकाबला कर रहा था इस तरह सबके सामने, जबकि लोगों में सरगोशियों का आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। भाई जान, आप शोमीज से तो पूछें। शोमीज ने सजाद के चेहरे की तरफ देखा, जो स्टेज पर अपने दोस्तों के दरमियान घरा बैठा था, लेकिन नजरें उनकी तरफ थी, जबकि इसके दोस्त भी इधर ही मतवज्जा थे। अली, हम बैठ के इस मामले पर बात करेंगे। शनावर शाह ने हंसते हुए इस बात को बदलना चाहा। वो जानते थे शोमीज हवेली के रस्म व रवाज से हरगज वाकिफ नहीं है, और इसके सामने, बल्कि सब के सामने इस तरह की बातें नहीं। भाई जान, आज आप शोमीज से पूछ ही लें वो किस से शादी करना चाहता है। शोमीज तो चचा जान की बातें सुनकर ही हैरान था। क्या इनकी बेटियां कोई खिलौना थीं कि वो पूछ रहे थे? शोमीज, बताओ किस खिलौने से खेलना पसंद करोगे? नहीं, ऐसा हरगज नहीं था, वो दोनों तो इंसान थी। शोमीज की ये समझ तो बात तो आ गई थी कि सजाद ये साबित करने के लिए कि एरज मेरे पास है, अपनी बहन का रिश्ता सबके सामने पेश कर रहा था। लेकिन ये क्या था कि मैं इन दोनों में से किसी एक को? ये क्या साजिश थी? क्या था ये सब? लेकिन अली, तुम जानते हो, शनावर शाह अपने छोटे भाई को तहम्मुल से कुछ कहना चाह रहे थे, उसको समझाना चाह रहे थे कि इस तरह सबके सामने ये सब ना करे। शोमीज मना भी कर सकता है, अभी तक इसके बाप ने इसको हवेली की इस रस्म के बारे में तो बताया ही नहीं था। भाई जान, शोमीज आपका फरमानबरदार बेटा है, आप सबके सामने पूछें, वो आपको मायूस नहीं करेगा। अली शाह ने अब अपना तीर चलाया था। ये कहकर के शोमीज एक फरमानबरदार लड़का बनने की कोशिश करता तो देखते कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात की कितनी पास रखता है। शनावर शाह ना चाहते हुए भी शोमीज से मुखातब हुए। वही काला लिबास, गंदमी रंगत, घबराया हवा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखों में सरमा, काला परांदा उसका चेहरा था। क्यों आया था उसका चेहरा उसके सामने? इस यो नेम रजू के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट आई। माई नेम इज यद, माई फुल नेम इज रशीद। वो रटा रटाया सबक उसे जों का तोन सुनाने लगी, जबकि शोमीज तो इसका नाम जानकर ही बहुत खुश था, और ये कि उसे अंग्रेजी आती है, जबकि वो तो उसे रटा सुना रही थी। एरज से उसकी पहली गुफ्तगू उसको याद आई थी। बेटा शोमीज, तुम्हारे चचा जान अपनी किसी एक बेटी का निकाह तुमसे करना चाहते हैं। तुम किससे करना चाहते हो? शोमीज तो जैसे शनावर शाह की आवाज सुन ही नहीं रहा था। सजाद शाह मुस्कुरा रहा था, अली शाह भी दिल ही दिल में खुश था। अंग्रेज शाह, रजू ने पुकारा। इसके कमरे में बाहर से आती हुई रोशनी के साथ पहले सूट पर लगे शीशे चमक रहे थे, और चमक की रोशनी अब उसकी आंखों में पड़ रही थी। इसने उठकर अपना साइड टेबल पर पड़ा लैंप इन क्या कमरा चमक उठा था। कमर पर हाथ बांधे वो उसके सामने खड़ी थी। देखो अंग्रेज शाह, ये चूड़ियां देकर मुझे परेशान मत करो। ना मैंने आपकी भेजी हुई चूड़ियां पहननी, ना मुझे जरूरत। आप ना ये चूड़ियां अपनी महबूबा के लिए रखें। ओ वो नहीं नहीं, बल्कि अंग्रेज शाह कहाँ, मकार शाह, आपको उर्दू आती, आप बस लोगों को दिखाते हैं कि आपको उर्दू नहीं आती। बड़े तेज बनते हो ना। रजो ने आपकी चोरी पकड़ ली है। वो इसके सामने वैसे ही चूड़ियां लहरा रही थी। शोमीज की आंखें नम हो गई।
کیوں وہ بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی؟ کیوں اس کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں میں گردش کر رہا تھا؟ شناور شاہ اب ایک بار پھر پوچھ رہے تھے۔ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ شومیز کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کا چہرہ اس کے چہرے پر رقم تکلیف کیوں تھی؟ کیوں ہو رہی تھی اس کو تکلیف؟ بیٹا، تمہیں رباب پسند ہے یا دلکش؟ مجھے امید ہے تم اپنے باپ کی فیصلے کی پاسداری کرو گے۔ بتا دو، یہ فیصلہ ایک دن ہونا ہی تھا، اب ہی کیوں نہیں؟ سجاد خوش نظر آ رہا تھا۔ آخر کو اب وہ یہ ثابت کر دے گا کہ ایرج اس کے قبضے میں ہے۔ شومیز اٹھا، وہ وہاں سے جانے لگا تھا۔ اس نے اپنی قمیض ٹھیک کی، اور نہ جانے کیوں اس کی نظر سجاد شاہ پر اٹھی تھی، جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ رباب، دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ شومیز نے ایک کاٹدار مسکراہٹ اس پر اچھالی، جس کی مسکراہٹ ایک دم پھیکی پڑ گئی۔ شناور شاہ تو سن کر فخر سے مسکرائے اور علی شاہ کو دیکھا کہ دیکھو، میرا بیٹا سچ میں میرا فرمانبردار ہے۔ شومیز وہاں سے ایک لمحے میں چلا گیا، لیکن علی شاہ اور سجاد شاہ پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ شومیز سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اتنی بڑی چال چلی تھی سجاد نے۔ اس نے یہ سوچ کر رباب کا نام لے تو دیا کہ رباب اس کا ساتھ دے گی، لیکن کیا واقعی وہ اس کا ساتھ دے گی یا پھر؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پہلے دل کیا کہ ایرج کو فون کرے، لیکن اس سے کیا کہے گا؟ اس لیے اس نے یہ ارادہ بھی ترک کر دیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سر اس نے اپنا دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سر میں درد اس قدر شدید تھا، آج سے پہلے اس کو یہ درد کبھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں اندر، شومیز نے ناچاہتے ہوئے بھی اجازت دی۔ اندر داخل ہونے والا شخص اور کوئی نہیں، سجاد شاہ تھا۔ خیر، اداسیاں جو بھی ہوں، چہرے سے ان کو عیاں کرو گے تو دشمن کمزوری پہچان لیں گے، اور کمزور شخص کو ہرانا بہت آسان ہوتا۔ اندر سے جتنے بھی کمزور ہو، چہرے پر خوشیاں رکھو، لوگ جل جل کر ہی مر جائیں گے۔ دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ شومیز مسکراتے ہوئے اٹھا۔ سجاد کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم جیسا ذلیل انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیوں؟ لگتا آج بھی آئینہ دیکھے بغیر ہی تیار ہو گئے۔ شومیز نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، جو اس نے زور سے جھٹک دیا۔ میری بہن سے تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ سجاد نے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی شومیز کا قتل کر دے گا۔ کیوں نہیں کرنی تھی؟ شومیز نے اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ بکواس نہیں کرو، تم بھی جانتے ہو سچ کیا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں۔ میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجاد نے اس کو انگلی سے انتباہ کرتے ہوئے کہا۔ کزن، تم جانتے ہو، مجھ سے کسی نے کہا تھا یہاں گیڈر بہت رہتے ہیں، ذرا سنبھل کر۔ میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھا تھا، اب سمجھ گیا۔ شومیز کے چہرے پر کمال مسکراہٹ تھی۔ سجاد غصے سے واپس مڑا تھا اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا تھا۔ صبح تک حویلی میں شومیز کے فیصلے کی خبر سب تک پھیل چکی تھی۔ جہاں رباب خوش تھی، وہاں دلکش کا دل ٹوٹا تھا۔ آج بارات کا دن تھا، سب لوگ خوش تھے۔ حویلی میں خوشی کا سما تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ بارات صبح کے وقت ہی نکلنی تھی، اس وقت جب سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ تب اسی گھر کے ایک کمرے میں کونے میں بیٹھی ایک لڑکی زار اختار رو رہی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ امارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھی اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ امارا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک بچی کی زندگی میں یہ دن تو آنا ہی تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ اس سب کے لیے تیار ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آج اپنی پیاری بچی کو اس حالت میں دیکھ کر اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ اس لمحے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ امارا کی آنکھ میں فورا آنسو آیا جو بہہ بھی گیا۔ وہ ہمت کر کے آگے آئی۔ دلکش، بچے اٹھو۔ امارا نے اس کو جھنجھوڑا ہی تھا۔ یہ کیا؟ اس معصوم جوان بچی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور جسم اکڑ چکا تھا۔ ایک چیخ تھی جو اس کے حلق سے نکلی تھی، ایک ماں کی چیخ جو شاید عرش تک پہنچی تھی۔ آج تو ہفتہ ہے، آپ کی بیٹی آج بھی کام پر گئی ہوئی ہے۔ ایرج رباب کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور بہت دیر سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نمرا شہر تک گئی ہے، کچھ سامان منگوانا ہو تو بتا دینا، وہ لا دے گی۔ نہیں نہیں،
میرے شوہر بہت سا سامان گھر رکھ کر گئے اور ان کے آنے تک مکے گا بھی نہیں۔ رباب اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، چلیں میں چلتی ہوں۔ انگریز شاہ کا فون آنے والا ہوگا، میرے سے بات کیے بغیر ان کا دن ہی کہاں گزرتا ہے۔ آپ کو پتہ، روز رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر مجھے فون کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت محبت کرتا وہ تم سے؟ ایرج کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ محبت تو شاہ نے اس سے کبھی کی ہی نہیں، وہ تو بس اس کا خیال رکھتے تھے۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ایرج نے اسے مرجھائے ہوئے لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ رباب کے چہرے پر جیسے شرمندگی طاری ہو گئی کہ اس نے یہ سوال پوچھ کر غلطی کر دی ہو، لیکن ایرج کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فورا بولی، بہت جلد اسے تم سے محبت ہو جائے گی۔ اتنی پیاری باتیں تو کرتی ہو اور پنجابی تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری بولتی ہو۔ پنجابی کا نام سن کر رجو فورا سے مسکرا دی۔ لے حالتا توسی بول دے نہیں ہو میرے نال پنجابی، اپا مل کے اس انگریزوں دے شہر وچ پنجابی دی دھوم نہ مچا دیتی تے پھر کہنا لو ابھی تو آپ میرے ساتھ مل کر پنجابی نہیں بولتی، ہم مل کر اس شہر میں پنجابی کی دھوم مچا دے گی۔ رجو نے اپنا پراندہ گھماتے ہوئے کہا۔ اب وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے لگی تھی۔ اچھا میری پنجابی کڑی، وہ برتن لیتی جاؤ۔ رباب نے اسے شلف پر پڑے برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی جی لے جاتی ہوں۔ رجو فورا سے ان برتنوں کی طرف آئی اور اٹھا لیے جن میں 2 پلیٹیں تھیں۔ یقنا ایرج ان میں رباب کے لیے کچھ لائی ہوگی۔ گھر آ کر اس نے اپنا موبائل دیکھا، کوئی فون کال نہیں آئی ہوئی تھی۔ ایرج کا دل کیا زور سے فون دیوار میں دے مارے، لیکن ایسا بھی نہ کر سکی، پھر وہ شاہ سے بات کیسے کرتی؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے منہ بناتے ہوئے اپنا موبائل گود میں رکھا اور لونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے یقین کے ساتھ کہہ کر آئی ہوں کہ شاہ میرے سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈوب مر رجو، دیکھ شاہ رہ سکتا ہے۔ خود کو کوستے ہوئے اس نے شیشے کی میز سے ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور ٹی وی چلا لیا۔ ایرج جب کچن میں گئی تو اس نے دیکھا کہ آئل تو ختم ہوا پڑا تھا۔ اس کو شومیز کا دیا ہوا وہ نمبر یاد آیا۔ ایرج کچن سے نکلی اور لونگ روم میں آئی جہاں اس کا موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ موبائل میں وہ نمبر دیکھنے لگی جو شاہ نے اس کو محفوظ کر کے دیا تھا، لیکن اسے نہ ملا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ او تیری، کہیں میں نے کچھ پنگے تو نہیں دیے؟ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ شاہ کی کسی ڈائری میں ہوں گے، جیسے ابا کی ڈائری میں ہوتے تھے، ایرج نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا اور لائبریری میں آ گئی جہاں ایک رائکنگ چیئر پڑی تھی اور ایک طرف چھوٹی میز پڑی تھی اور اس کے آگے لکڑی کی کرسی۔ ایرج اس میز اور کرسی کی طرف آئی۔ ضرور شاہ یہاں ہی رکھتے ہوں گے اپنی ڈائریاں۔ اس نے میز پر پڑی کچھ فائلوں کو کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ میز کے آگے 2 دراز تھے۔ ایرج نے پہلے دائیں والے کو کھولا تو اس میں پین وغیرہ پڑے تھے اور پھر بائیں والے کو کھولا، ایک لال رنگ کی ڈائری اسے ملی۔ ایرج نے اس کو اندر سے نکالا، ڈائری کا پہلا صفحہ دیکھا۔ انگریزی میں بڑا بڑا لکھا ہوا تھا، شمس گلنی مسٹری، یہ کوئی نمبروں والی ڈائری تو نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایرج اس لال رنگ کی ڈائری کو لے کر رائکنگ چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ ہائے میرے اللہ، اتنے لمبے لمبے انگریزی میں مضمون لکھتے تھے۔ یہ شاہ کی سکول کی کاپی ہے۔ اس نے انگریزی کے لفظوں سے گھبرا کر اس کو بند کر دیا۔ نمرا شہر تک گئی ہے، کچھ سامان منگوانا ہو تو بتا دینا، وہ لا دے گی۔ اس کو رباب کے جملے یاد آئے، نمبر ڈھونڈنے سے بہتر اس کو ہی کہہ دوں گی۔ ایرج خود کو کہتی ہوئی اٹھی اور وہ لال رنگ کی ڈائری وہیں لکڑی کی میز پر رکھ دی۔ ایرج سیدھا رباب کے گھر گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا جب وہ ان کی دہلیز تک آئی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھول دیا گیا تھا اور سامنے اسے نمرا نظر آئی تھی، جو اب اسے سر سے پاؤں تک بغور دیکھ کر چہرے پر ناپسندیدگی کی تاثرات دے کر ایک طرف ہو چکی تھی، جیسے اسے اندر آنے کی دعوت دی رہی ہو۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ جب ایرج نے بھی اس کو منہ چڑھا کر دیکھا تھا، پتہ نہیں خود کو ایڈنبرا کاسل کی کون سی توپ سمجھتی ہے، ایرج دل میں سوچتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سیدھا وہ رباب کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی نمرا بھی آئی تھی۔ امی نہا رہی ہیں، تم بیٹھ جاؤ، آ جاتی ابھی۔ نمرا کمرے کی بتی جلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ہے کہ نہیں منحوس سی، بیٹھ جاتی پاس تو کیا تھا۔ ایرج وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں رباب واش روم سے باہر نکلی۔ ارے ایرج بیٹا، تم آئی ہو، کوئی کام تھا؟
رباب نے نکلتے ہوئے ہی ارج سے پوچھا، جی وہ آئل ختم ہو گیا تھا، سوچا آپ سے کہہ دوں کہ مجھے منگوا دے۔ اس کو خاصی خجالت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آج صبح ہی تو وہ کہہ کر گئی تھی کہ اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ امی میری دوست آ رہی ہے، ہم جا رہی ہیں۔ نمرا اپنا پرس اٹھائے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جینز شرٹ پہنے ہاتھوں میں پنی گھڑی پر وقت دیکھتی ہوئی وہ اپنی امی کو مطلع کر رہی تھی۔ اچھا بیٹا ایرج کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو بھی کوئی سامان لینا۔ ایرج نے بے یقینی سے رباب کو دیکھا، یہ کہاں پھنسا دیا اسے؟ اس نے تو بس چیزیں منگوانے کے لیے کہا تھا، اب اس کو نمرا کے ساتھ جانا پڑے گا۔ لے ہی نہ جائے مجھے یہ ساتھ۔ ٹھیک ہے امی، ان سے کہہ دو تیار ہو جائے۔ نمرا نے ناگواری سے کہا، لو میں تو تیار ہی ہوں۔ رجو تو جیسے اس کی رضامندی پر فورا خوش ہو گئی تھی۔ وہ کافی دن سے اس طرح گھر میں رہ کر بھی خاصی اکتا گئی تھی۔ سوگ تھا جو اس حویلی میں منایا جا رہا تھا، لیکن کس چیز کا سوگ؟ کیا اس حویلی کو حق تھا اس معصوم کا سوگ منانے کا؟ آج صبح جہاں اس حویلی سے بارات کے لیے کسی نے صحرا باندھنا تھا، گھوڑی چڑھ کر اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانا تھا، ایک نئی نویلی دلہن نے اس گھر میں قدم رکھنے تھے جہاں اس حویلی میں خوشیاں ہونی تھی، وہاں صبح ایک جوان لاش اٹھائی گئی تھی۔ کسی کے ارمانوں کا قتل ہو چکا تھا، دلکش کی موت ہوئی تھی۔ اس حویلی کی رسموں نے ایک اور بے گناہ معصوم جان سے اس کی خوشیاں چھین لی تھیں۔ سب اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے۔ وہ لوگ جو شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، وہ ایک دلکش کا جنازہ ادا کر چکے تھے۔ گہری رات تھی، بالکل گہری رات۔ ہاں یہ رات ہی تو تھی، گہری کالی رات۔ دلکش ہم سجاد بھائی کی شادی پر ایک جیسے کپڑے پہنے؟ رباب نے دلکش سے سوال کیا۔ دونوں دلکش کے کمرے میں موجود تھیں، ہاں تاکہ ایسے لگے جیسے یونیفارم ہوتا ہے۔ ہم دونوں الگ الگ کپڑے پہنے گی؟ دلکش فورا بولی۔ وہ اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، لیکن دلہے کی بہنوں کو ایک جیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں بھابھی کی بہنیں منگنی پر بھی ایک طرح کے سوٹ پہن کر آئی تھیں؟ رباب نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں تو اب کیا ہم ان کی نقل کریں؟ دلکش نے نیل پالش بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بہن جو کبھی اس کی بہن رہی ہی نہیں تھی؟ ہاں ایسا ہی تو تھا۔ بہنوں کے رشتوں میں تو انسان ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی میں شریک ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا رشتہ تھا جس میں ایک کی خوشیاں دوسری کی جان لے چکی تھی؟ رباب جس کو اپنی بہن سے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی، آج وہ اس کے لیے اس کالی رات میں بیٹے رو رہی تھی، زار و اختار رو رہی تھی۔ کسی کی آہٹ پر رباب نے اپنے آنسو صاف کیے۔ لان میں ایک کونے میں کیاریوں کی طرف منہ کر کے بیٹھی رباب کے پاس کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ رباب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ میری بہن کے قاتل ہو تم ایک دن خدا کے دینے دار ہوگے۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتی وہ وہاں سے اٹھائی۔ شومیز تو حیران ہی رہ گیا، آخر وہ کیسے دلکش کا قاتل ہوا؟ دلکش کو تو نروس بریک ڈاون ہوا تھا، وہ تو رباب کو روتا دیکھ کر اس کی دل جوئی کرنے آیا تھا، لیکن وہ تو اسے ہی اس کا قاتل ٹھہرا رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، یہ تو وہی گولڈن کیڑی ہے۔ رجو کے سامنے جب گاڑی آ کر کھڑی ہوئی تو اس میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ انا تم نے آنے میں بہت دیر نہیں کر دی، نمرا نے اگلی نشست پر بیٹھتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ اللہ معاف کرے، اب ان دونوں کی انگریزی برداشت کرنی ہوگی، رجو نے دل ہی دل میں کہا اور گاڑی کی پیچھے والی نشست پر بیٹھ گئی۔ ایرج یہ انا ہے، میری دوست، اس نے رجو کو اردو میں بتایا اور پھر انگریزی میں انا کو ایرج کا بتایا۔ جانتی ہوں میں ان کو، شاہ کی سہیلی ہیں، میرا مطلب ہے میرے شوہر کی۔ ایرج نے نمرا کو جتاتے ہوئے کہا کہ جو تمہاری دوست ہے نہ وہ میرے شوہر کی بھی دوست ہے۔ انا نے مسکرا کر ایرج کو دیکھا، جیسے وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہو۔ اس کو کچھ سامان لینا گھر کے لیے، تو پہلے کسی سٹور پر چلتے ہیں۔ اوکے، انا نے اوکے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ لوگ نمرا کے بتائے ہوئے سٹور پر ہی آئے تھے اور یہ کسی مسلمان کا ہی سٹور تھا۔ ایرج نے جو سامان لینا تھا وہ خرید لیا، کچھ چیزیں تو اس نے وہ بھی خرید لے جو گھر پڑی تھی۔ یار تم کیسے اتنا سویٹلی اس سے بات کر رہی ہو؟ میرے شوہر نے ایسا کیا ہوتا تو میں اس کو جان سے مار دیتی، اور اس کی بیوی کو بھی۔ نمرا انا سے کہہ رہی تھی جو ایرج کے آنے پر ذرا بھی غصہ نہیں تھی۔ نمرا نے انا سے فون کر کے پوچھا تھا کہ ایرج ان کے ساتھ جائے گی۔ یکنا انا کو پتا چل گیا تھا کہ ایرج شومیز کی بیوی ہے اور نمرا کے ذریعے ہی پتا چلا تھا،
لیکن اس نے منع نہیں کیا تھا۔ یار اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو شاید یہ بھی نہیں جانتی کہ شومیز نے اس کے ساتھ میرے ساتھ دھوکا کیا۔ انا نے نمرا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس سب میں جتنا مجھے دھوکا ملا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس لڑکی کو دھوکا ملا ہے۔ مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے۔ انا نے ایرج کو دیکھتے ہوئے کہا جو بل ادا کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ تنیوں پرنسس اسٹریٹ گئی۔ انا اور نمرا کو اپنے لیے خریداری کرنی تھی۔ انا کی بات نے نمرا نے دل پر اثر کیا تھا۔ وہ جو اپنی دوست کا گناہگار اس لڑکی کو سمجھ رہی تھی، اب اس کو اس سے بھی ہمدردی ہونے لگ گئی تھی۔ تم نے اپنے لیے کچھ نہیں لینا؟ نمرا کے لہجے میں اب اس کے لیے ہمدردی تھی، اور اس کا بدلہ ہوا انداز ایرج نے بھی محسوس کیا تھا۔ نہیں، یہاں میرے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شام کے سائے اب رات میں بدل چکے تھے، لیکن وہ اب بھی پرنسس اسٹریٹ میں پھر رہی تھی۔ ایڈنبرا کی یہی خاص بات تھی، آپ وہاں رات گئے تک اکیلے پھر سکتے تھے، کوئی آپ کو کچھ کہنا والا نہیں تھا۔ ایرج تم بھی ہماری جیسی جینس اور شرٹ لو نا۔ اب نمرا اس سے خاصی گھل مل ہو چکی تھی، اور انا اور اس کے درمیان رابطہ کا ذریعہ بھی بن چکی تھی۔ کوئی بات ایرج کو خود بھی سمجھ آ جاتی۔ نہیں نہیں، مجھے یہ کپڑے بالکل نہیں پسند، اللہ معاف کرے، ایرج بے جینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ دونوں اچھی خاصی محظوظ ہوئی۔ اچھا چلو جوتے تو لوگی نہ ہمارے جیسے؟ اب انا نے کہا تھا جب وہ لوگ جوتوں والی دکان میں داخل ہو رہی تھی۔ ہاں وہ لے لوں گی۔ اب ایرج کو منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ ان تینوں نے ہلکے گلابی رنگ کے ہیل والے جوتے لیے۔ ایرج کے پاس شومیز کا کارڈ تھا، جس کا پن اور استعمال وہ اس کو بتا چکا تھا، لیکن وہ کہا کر گیا تھا کہ ضرورت کے علاوہ باہر نہیں نکلنا، اور وہ یہاں اپنے شوہر کے کارڈ پر شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے رمز کچن ریسٹورانٹ سے کھایا، اور ایرج ان دونوں سے اتنی پر تکلف ہو گئی تھی کہ کھانے کے بل کی ادائیگی بھی اس نے شومیز کے کارڈ سے کی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ وہ جو انا کے بارے میں غلط گمان رکھتی تھی، وہ بھی دور ہو گیا تھا، بلکہ ان کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ رات گئے وہ گھر آئی تھی۔ ابھی سامان نکال کر اس نے کچن میں رکھنا تھا کہ شومیز کی کال آ گئی۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ لہجے میں سختی تھی۔ کہ کہاں؟ ایرج کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے شومیز کے سوال پر۔ اتنے غیر متوقع سوال کی اسے امید نہ تھی۔ ایرج جھوٹ مت بولنا، میں جانتا ہوں تم آج گھر نہیں تھی۔ ہاں تو گھر میں آئل ختم ہو گیا تھا، وہ لینا تھا۔ سامنے والی پاکستانی لڑکی کے ساتھ گئی تھی۔ ایرج میں نے تمہیں نمبر دیا تھا نہ، تو کیا حماقت ہے؟ شومیز اب بھی سختی سے بول رہا تھا۔ وہ میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا تو مجھے فون کر دیتی۔ ہاں آپ تو صبح سے پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، نہ کوئی فون کیا نہ کچھ۔ ایرج کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ ہاں وہ شومیز دھیما پڑا۔ وہ کیا؟ ایرج بولی، وہ دلکش کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا؟ دلکش بی بی جی کی؟ میری سہیلی کی، رجو نے بے یقینی سے کہا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کو شاہ کا فون بھی آیا ہوا۔ بی بی جی ایک تو آپ کے گھر میں پتہ نہیں کیا چیزیں پکتی رہتی ہیں، اب آپ اور عجیب و غریب چیزیں اٹھا رہی ہیں۔ مینو لگتا آپ کا گھر ایک دن انگریزوں کا اڈا بن جانا۔ رجو کی بات پر دلکش نے ایک بے ساختہ قہقہ لگایا۔ رجو یہ اٹلین فورٹ کا سامان ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ اس نے ہنستے ہوئے چیز کا ڈبہ اٹھا کر اندر ٹرالی میں رکھا۔ بی بی جی تو توسی ایسی چیزیں کیوں کھاتے ہو جو انگریز کھاتے ہیں؟ رجو یہ سب حلال چیزیں ہوتی ہیں۔ رجو نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا، تم نے انگریزوں کا اڈا کیوں کہا؟ اس نے اب جانچتی نظروں سے رجو کو دیکھا۔ نہیں بی بی جی، وہ بس منہ سے نکل گیا۔ رجو اب ڈر گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، میں کچھ نہیں کہتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ نہ جی، بس وہ شومیز شاہ مجھے انگریز شاہ لگتے ہیں، اور پھر آپ کے گھر کھانے بھی ویسے پکتے۔ اب شومیز شاہ کے جو بچے ہوں گے وہ بھی انگریز ہوں گے، تو ہوا نہ انگریزوں کا اڈا۔ رجو نے پہلے ڈرتے ہوئے لیکن پھر دلکش کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روانی میں سب کہہ دیا، جبکہ دلکش اس کی بات ان کر ہنسی سے دوہری ہو رہی تھی۔ اچھا، مجھے لگتا ہم نے سارا سامان لے لیا، چلو آؤ اب بل کروا لیتے ہیں۔ وہ دونوں اب کاؤنٹر پر آ چکی تھی۔ انہوں نے بل کروایا اور باہر نکل آئے۔ سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور اب سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ آؤ تمہیں زنگر برگر کھلاتی ہوں، انگریزی کھانا، دلکش نے رجو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔
इस तरह शाहों की बेटी ने उस नीच जात का हाथ पकड़ा था। बड़े शाह खड़े होते तो अपनी भतीजी की अकल ठिकाने लगा देते। रजो यही सोच रही थी, लेकिन उसको अच्छा भी लगा था। वो दोनों गाड़ी में बैठी थी। जब ड्राइवर ने उन्हें बर्गर और कोक के कैन ला कर दिए। दलकश को दुकान में बैठकर खाने की इजाजत नहीं थी। गाड़ी के काले शीशों में बैठकर वो खा सकती थी। बीबी जी, ये केड़ा कौन सा बर्गर है? रजो ने डब्बा खोलते ही हैरानी से पूछा और बर्गर को उठाकर गोल गोल घुमाकर देखने लगी। रजो, ये जंगर बर्गर है और ये ऐसा ही होता। रजो ने अब बर्गर रख दिया था। बीबी जी पहले ही बता देते, मेनू लगासी के अंडे वाले बर्गर दा कोई अंग्रेजी ना है, पर ये तो अंग्रेजी बर्गर है। दलकश का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। रजो, खाकर तो देखो, बहुत अच्छा है, उसने उसे खाने को कहा। रजो ने जबरदस्ती एक लकमा में मुंह डाला तो मायूनीज का जायका उसे इस कदर बुरा लगा कि उसे लगा वो अभी उल्टी कर देगी। लेकिन जबरदस्ती उसे वो खाना ही पड़ा। लेकिन इसकी बनने वाली शक्लों से दलकश जरूर महजूज हो रही थी। बीबी जी, इससे अच्छा चाचा शेरे का अंडे वाला बर्गर है। क्या स्वाद, मजा आता है। आपने फिर कभी इसका बर्गर खा के नहीं देखा? यकीन करें, आप भूल जाएंगे ये जंगर शंगर। रजो अपनी रवानी में कहती जा रही थी, लेकिन दलकश को एक सुकून सा मिल रहा था। पहली दफा कोई उसको इस तरह हंसा रहा था। रजो, तुम मेरी सहेली बनोगी? दलकश एक दम देने वाली पेशकश पर रजो की तो जबान ही बंद हो गई। दलकश बहुत देर से उसे तके जा रही थी, लेकिन वो सर झकाचकी थी। जवाब दो एरज। एरज चूल्हे पर चाय रखकर भूल चुकी थी। वो दलकश की यादों में उस कदर खो चुकी थी, कोई काम उसे याद नहीं रहता था। अभी चाय बर्तन से बाहर आ गई थी, लेकिन इसको होश नहीं आया था। आंसू थे कि रे कने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कल रात को उसको दलकश के इस दुनिया से जाने की इत्तला मिली थी। शोमीज से तो वो बात भी नहीं कर सकी थी। सारी रात एक लम्हा इसको नींद नहीं आई। बस सब आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। कहें बीबी जी को ये तो नहीं पता चल गया कि शाह ने मुझसे शादी कर ली? मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। आपने मुझे सहेली माना था और मैंने आपकी खुशियों पर डाका डाल लिया। लेकिन अल्लाह जी, आप तो सब जानते, मैं शाह से शादी नहीं करना चाहती थी। एरज कल रात से कभी खुद को दलकश का कसूरवार समझ लेती, कभी खुद ही दिल को तसलियां देने लग जाती। रजो ने चाय को वहीं छोड़ा, इलेक्ट्रिक चूल्हा बंद किया और सीधा अपने कमरे में आई। अलमारी खोली, सारे कपड़े उसने इधर उधर किए। देख ले, तुम्हें क्या कोई वबाई बीमारी है जो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती? और तुम भूल गई, अभी हम कल ही तो दोस्तें बनी थी। दलकश ने उसे याद दिलाना चाहा, जबकि उसे याद तो था। रजो थोड़ा सा बेहतर हुई, अब दलकश ने उसका हाथ छोड़ दिया था। रजो ने उसके बेड पर फैले कपड़े देखे। ले बीबी जी, ये समेटना था। आप किसी को आवाज देकर कह देते, आप खुद क्यों गई? मैं अभी समेट देती हूँ। रजो अभी आगे बढ़ने ही लगी थी कि दलकश ने रोका। अरे समेटना नहीं है, इसमें से जो जो तुम्हें पसंद है ले लो, मेले का तहफा समझ के रख लो। पहले तो रजो को अपनी समात पर यकीन न आया, लेकिन फिर उसने दोबारा दलकश से तस्दीक की। क्या कहा बीबी जी? मैंने कहा जो जो पसंद है ले लो, उसने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा और खुद बेड पर बैठ गई। बीबी जी, मैं कैसे? आपके इतने महंगे कपड़े, मेरी इतनी औकात नहीं। रजो ने उन कपड़ों को देखते हुए कहा जो तकरीबन सभी नए मालूम होते थे। क्यों, तुम क्यों नहीं ले सकती? कल तुमने खुद ही कहा था दोस्ती बराबरी का नाम है, और तुम मेरी दोस्त हो तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी भी ये औकात नहीं है पहनने की? दलकश जानबूझकर उसे तंग कर रही थी और ऐसे कह रही थी कि रजो उसके तहफे कबूल कर ले। नहीं नहीं बीबी जी, अल्लाह माफ करे, मेरा ये मतलब नहीं था। आप गलत समझ रही हैं। आप मुझे दे दे तहफा पर अपना कोई उतरा हवा सूट दे दे, नया ना दे। रजो इतने सारे पड़े कपड़ों को देखते हुए कह रही थी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं भी उतरन पना करूं? अरे नहीं बीबी जी, अब उसने सर पर हाथ मारा। तो बस फिर तुम मेरी खुशी की खातर ले लो, और बस करो रजो, मुझे भी पता है दिल तुम्हारा भी कर रहा है, अब उठा लो। जी दिल तो कर रहा है, पर वो चले, मैं बस 2 सूट ले लूंगी। रजो ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। तो दलकश भी मुस्कुरा उठी। बस यही मुस्कुराहट चाहिए मुझे अपनी दोस्त के चेहरे पर। तुम पसंद कर लो, फिर जब शाम को जाने लगो तो यहां से आकर ले जाना। रजो खुशी से नीचे बैठ गई थी बेड के पास और कपड़े को इधर उधर करके देखने लगी। एक उसने उठाकर एक तरफ कर दिया। इधर ऊपर बैठो, तुम नीचे बैठोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे बैठ जाऊंगी।
ارے نہیں نہیں بی بی جی، رجو نے دلکش کو نیچے بیٹھتے دیکھا تو فورا اوپر بیٹھ گئی۔ مجھے یہ پسند ہے بی بی جی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ، ایک طرف کیا لان کا سوٹ تھا جس پر سفید پھول بنے ہوئے تھے۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ اب اس کے ہاتھ میں تھا، آنسو آنکھوں سے گرتے چلے جا رہے تھے۔ رجو اس سوٹ کو ہنوز تک کے گئی۔ کیا اوقات ہے انسان کی، صرف یہ کہ اس کی دی ہوئی چیزیں اس دنیا بچ رہ سکتی ہیں پر انسان کی کوئی مدت نہیں۔ رجو وہیں کھلی الماری چھوڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اس سوٹ کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، انسان کی چیزیں اس دنیا میں رہ جاتی ہیں لیکن اس کا اخلاق نہیں مرتا۔ اگر دلکش کی جگہ کوئی اور مرا ہوتا حویلی میں تو شاید ہی رجو کو اس طرح یاد آتا۔ رجو کا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن احساس کا رشتہ ان دونوں میں قائم تھا، جو وہ رشتہ چھوڑے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سوچا تھا کب انگریزی سیکھ لوں گی، تب پاکستان واپس جاؤں گی، سب سے ملوں گی جن کو میں چھوڑ کر آئی ہوں، لیکن آپ اس سے پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس گہرے نیلے سوٹ کو وہ گلے سے لگائے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی اس دکھ بانٹنے کے لیے نہیں تھا، کوئی اس کو کہنا والا نہیں تھا کہ ایرج تمہاری دوست کا بہت افسوس ہوا۔ وہ اکیلی تھی یا اس کے ساتھ رب کی ذات تھی؟ ایرج نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ کچھ تھا اس کے اندر جو اس سے کہہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رو دے، لیکن اگر وہ آج چیخ کر رو دیتی تو شاید اس کے اندر جلنے والی آگ کو صبر مل جاتا، لیکن وہ اس آگ کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے اندر کے الاؤ کو دہکنے دینا چاہتی تھی۔ اس لمبے عرصے میں اسے جو احساس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ اس کی واپس جانے میں مدد نہیں کرے گا، مطلب اس کو جو کرنا خود کرنا نہیں۔ وہ اب کسی اور اپنے کے چلے جانے کی خبر اس طرح پردیس میں نہیں سننا چاہتی تھی، یا وہ خود ایک بے نام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ ایرج نے سارے دکھ کو اپنے اندر اتارا، ایک گہرا سانس لیا، اس سوٹ کو ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور اٹھ کر اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گہرے نیلے رنگ پر سفید پھولوں نے اسے گہری رات میں چمکنے والے تاروں کی طرح امید دی تھی کہ جیسے رات کے گہرائی میں یہ سفید موتیوں کی مانند چمکنے والے ستارے زمین پر روشنی کی ہلکی ہلکی لہر سے زمین کو روشن کرتے ہیں، ویسے ہی ان سفید پھولوں نے اسے اس کی زندگی جو آسمان کی طرح گہرے نیلی پڑ گئی تھی کو روشنی فراہم کرنے کی امید دی۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، ایرج نے الماری بند کرتے ہوئے کہا۔ صبح سے حویلی میں سوگ کا ماحول تھا، ہر کوئی خاموش تھا۔ دلکش کی موت پر اس کی اولاد نہیں بیٹھی تھی جو بین کر کے روتی، ماں وہ تھی جو اگر دلکش زندہ بھی رہتی تو اس کی حالت دیکھ کر تڑپتی رہتی۔ وہاں کسی کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا، ایک لڑکی ہی تو مری تھی، جو زندہ بھی رہتی تھی تو شاید مری ہوئی ہی تصور ہوتی۔ شاہینہ نے رباب کے کمرے کے دروازہ پر دستک دی۔ آ جائیں پھوپھو۔ رباب نے اندر آنے کی اجازت دی۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ بھوک نہیں ہے؟ کب تک نہیں کھاؤ گی؟ شاہینہ اس کے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ پھوپھو بیٹھے نا۔ رباب شاید اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ شاہینہ ہی تو تھی جو شاید دلکش کے اندر کیا چل رہا تھا اس کا اندازہ کر سکتی۔ شاہینہ بیٹھ گئی اس کے پاس۔ رباب نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھوپھو دیکھیں نا، میری بہن کو کھا گئی یہ حویلی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مطلب وہ اس حویلی پر طنز کر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے دکھ کو بیان کر رہے تھے۔ اتنا نہ سوچو میرے بچی، شاہینہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب کہیں گی میں مضبوط بنوں؟ پھوپھو دیکھیں میں کتنی مضبوط ہوں، اور دلکش کو دیکھیں کتنی کمزور نکلی۔ مجھے بچپن سے اس جگہ پر رکھا گیا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے آئی تھی اور پھر چل بسی۔ رباب نے ایک دم شاہینہ کو گلے لگا لیا۔ اب بس رونے کی سسکیاں ہی تھیں جو اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایم سوری، میں جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ رباب شومیز کے کمرے میں آئی تھی۔ شومیز غالبا واش روم میں جانے لگا تھا، لیکن اس کے آنے پر اپنا تولیہ ایک طرف صوفے پر رکھ دیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، عادت ہے مجھے۔ شومیز مسکرایا۔ کتنا اطمینان تھا اس کی مسکراہٹ میں، تحمل تھا اس کے لہجے میں، نرم لہجہ۔ کس چیز کی عادت؟ لوگوں کے رویے دیکھنے کی عادت۔ شومیز نے شانے اچکائے۔ آؤ بیٹھو۔ شومیز نے اس کو بیٹھنے کی دعوت دی جو رباب نے قبول کر لی۔ رباب صوفے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی جبکہ شومیز بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کوئی کام تھا؟ شومیز نے اس کی الجھی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔
نہیں، بس معافی مانگنی تھی اپنے کل والے رویے پر۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں منایا تھا، میں جانتا ہوں وہ نیچرل تھا، تمہیں اپنی بہن کا دکھ تھا۔ ہاں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں سکا، میں نے اس کا قتل کیسے کیا؟ لیکن خیر، مجھے اس بات کا بھی دکھ نہیں، نہ ہی گلا ہے تم سے۔ میں معافی چاہتی ہوں، بس رشتوں کی کچھ تلخیوں نے مجھے ایسا تلخ بنا دیا ہے۔ زندگی نے مجھ پر کبھی رحم نہیں کیا۔ رباب جیسے شرمندہ تھی، زندگی اتنی بھی بے رحم نہیں ہوتی۔ شومیز کو جیسے اس سے اختلاف تھا، جب اپنوں کے درمیان بیٹھ کر آنکھیں پانی سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجانی پڑے، تو زندگی سے زیادہ بے رحم کوئی نہیں لگتا۔ رباب نے اپنے بتے آنسو کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تم نے تو صرف رشتوں کی تلخی دیکھی ہے، میں نے پوری دنیا کی۔ And after all these is I realize، وہ خاموش ہوا اور لمبا سانس لیا۔ زندگی کو جینا سیکھو، آپ بدل جاؤ گے۔ زندگی بے رحم نہیں ہوتی، ہم ہی اپنی سوچوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ زندگی کے رنگ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ جانتی ہو زندگی کے رنگ کیا ہیں؟ شومیز نے اس کے خشک پڑتے آنسوں کو دیکھا تو مسکرایا۔ رباب نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے، لیکن اصل خوشی تو وہ ہے جو ہم دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی محسوس کرنا آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو کتنی خوشی ملتی، دل مطمئن ہوتا۔ جبکہ دوسروں کو دکھ پہنچا کر وقتی خوشی تو ملتی ہے، لیکن انسان اندر ہی اندر سے مر جاتا ہے، اس کو بے چینی ہر وقت لاحق رہتی ہے، وہ کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ رباب کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ رونا وہ بھول چکی تھی، جبکہ کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتی تھی۔ زندگی کا مطلب اپنے لیے بدل لو، زندگی حسین لگنے لگے گی، میرا ساتھ دو گے، یہی الفاظ تھے جو رباب نے ادا کیے تھے۔ ایرج کی نمرہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد وہ ان کے گھر آئی تھی، نمرہ بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ نمرہ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بلایا ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے، اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ جی بس اللہ کی چیز تھی، انہوں نے لے لی، ایرج رباب کو بتا رہی تھی، جو اس سے اظہار افسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نمرہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ چائے کے کپ وہ میز پر رکھ چکی تھی۔ ایرج کی پاکستان میں دوست تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، رباب نے مختصر سا سے بتایا۔ اوہ، بہت دکھ ہوا، نمرہ نے چائے کا ایک کپ رباب کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر ایرج بولی، نمرہ مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دو۔ ایرج کی بات پر ان دونوں نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنے امیر آدمی کی بیوی ہو؟ نمرہ نے جیسے اس امیر آدمی کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ ہاں، امیر آدمی جس کے پاس بیوی کی ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ رجو نے تلخی سے سوچا، لیکن کہا کچھ نہیں یار، میں گھر رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ تمہیں انگلش بھی نہیں آتی؟ کوئی ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوا؟ فائننس وغیرہ میں ہیں؟ ایرج کے چہرے کے تاثرات ہی بتا رہے تھے کہ اس نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے۔ نہیں، اچھا چھوڑو یار، انگلش کی فکر نہ کرو، وہ میں سیکھ ہی لوں گی، اور آنٹی بھی تو میری مدد کر رہی ہیں۔ ہاں، ایرج انگلش بہت جلد بولنا سیکھ جائے گی، کیونکہ آتی تو اسے ہے۔ رباب نے ہنسی کو کپ کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، کیونکہ ایرج اسے بہت بار کہہ چکی تھی کہ اسے انگلش آتی ہے، بس بولنا نہیں آتی۔ دیکھا، بس تم کچھ کرو نا۔ الجا تھی اس کے لہجے میں۔ اچھا، میں کچھ سوچ کر بتاتی ہوں، نمرہ نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں شومیز سے شادی نہیں کروں گی، وہ اعلان کر رہی تھی سب کے سامنے۔ کیا اس میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ایسا اعلان سب کے سامنے کر رہی تھی؟ اس حویلی کی دیواروں کو اپنی آواز سنا رہی تھی، جہاں یہ گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اپنے ہوش میں تو ہو؟ سجاد اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیوں میں اپنی زندگی کا خود فیصلہ نہیں کر سکتی؟ مجھے حق حاصل ہے، وہ سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ رباب بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ امارا اب اس کے پاس آ گئی تھی اور ایک بازو سے پکڑ اپنی طرف کیا تھا۔ کیوں امی؟ گناہ ہے، وہ جاتے جاتے تمہارے دماغ میں کیا خناس بھر کر گیا ہے؟ سجاد نے اب اس کو اپنی طرف کھینچا۔ تایا جان تو حال میں پڑے صوفوں پر بیٹھے سب خاموشی سے سن رہے تھے، جبکہ علی شاہ ہاتھ پیچھے کو باندھے اپنے ضبط پر قابو پا کر کھڑے تھے۔
पहली दफा उनके घर में एक औरत उनके सामने आवाज उठा रही थी। ताया जान देखें अपने बेटे की तरबियत। वो एक औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। सजाद शनावर शाह की तरफ आया और फिर से रबाब की तरफ आया। तुम्हें इसी ने बरलाया है। अब वो फिर से रबाब से कह रहा था। बस यही दिन देखना रह गया था। दादी जान भी रबाब को हकारत से देखते हुए कह रही थी। शाहीना को तो एकदम झटका लगा था। वो दब के रहने वाली रबाब आज सबके सामने डट के खड़ी थी। जरूर इसके पीछे भी वजह होगी। बस अब मजीद कोई बहस नहीं होगी। मैं सब जानता हूं। मुझे शोमीज सब बता कर गया है। शनावर शाह एकदम से सोफे से उठे थे और सब लोग हैरानी से देख रहे थे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मेरी एक बच्ची मर गई है और दूसरी भी उसे ही रहे। अली शाह की आवाज दबी दबी थी। भाई साहब के आगे से वो कभी नहीं बोला था और आज बोला, लेकिन उसको आखिर बेटी की इतनी फिक्र लाहक हो गई थी। तुम आज मेरे आगे से सवाल कर रहे हो। क्या मैंने कभी तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे से कम प्यार दिया है? क्या कभी ऐसे हवा है? और शोमीज और रबाब का दोनों का यही फैसला है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। शोमीज मुझे जाने से पहले सारी सूरत हाल से आगाह करके गया है और अगर इन दोनों का यकजा फैसला है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते तो ऐसा ही होगा। रबाब मना नहीं कर रही, वो अभी शादी करने से मना कर रही है। लेकिन अली, मुझे तुम पर बहुत अफसोस है। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। नहीं वो भाई। अली कुछ बोलता इससे पहले ही शनावर शाह वहां से चले गए। बहुत अफसोस हवा। फाखरा बेगम भी अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हुए अली शाह को देखते हुए कह गई, जबकि वो सर झुकाए खड़ा था। और फाखरा बेगम के जाने के बाद अली शाह भी वहां से गुस्से में चल दिए। तुमसे तो मैं बाद में पूछता हूं। सजाद भी अपने बाप के पीछे गया। रबाब सीधा अपने कमरे में आई थी। उसने एक फोन निकाला। छोटा सा फोन था। एक पर्ची निकाली और नंबर मिलाने लगी। दूसरी बेल पर ही फोन उठा लिया गया। काम हो गया है। रबाब ने जैसे फाताना मुस्कुराहट चेहरे पर लाई थी। अभी तो बहुत से काम बाकी हैं। शोमीज की आवाज में भी जैसे मुस्कुराहट थी। तुम कहां पहुंच गए? अभी लाहौर एयरपोर्ट हूं। 7 बजे की फ्लाइट है। शोमीज ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। चलो खैरियत से जाओ। रबाब ने फोन बंद कर दिया। ये दलकश की मर्ग के तीसरे दिन की बात थी। सब लोग जा चुके थे। कल ख्वानी के बाद हवेली में कोई भी नहीं बचा था। मैं इस कुरान से शादी की रस्म को ख़त्म करके ही दम लूंगी, फिर चाहे मुझे जिसका भी साथ देना पड़े। रबाब ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा। बाबा सब आ गए हैं। मुझे लगता है हमें ताया जान से अब शोमीज के रिश्ते की बात करनी चाहिए। उस आवाज़ पर रबाब रखी थी। वो तो वहां से गुजर रही थी, लेकिन उस आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रबाब खिड़की के पास खड़ी हो गई थी। इसको आदत नहीं थी इस तरह किसी के कमरे के बाहर खड़े होने की, लेकिन शोमीज की शादी के मौजू ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। तुम पागल हो गए हो। मैं शोमीज से रिश्तेदारी कभी नहीं करूंगा, और अगर इससे रिश्तेदारी कर ली तो हम कमजोर हो जाएंगे। तुम जानते हो ये क्या था? उसका अपना बाप। उसको उन दोनों में से किसी की फिक्र नहीं थी। वो जो आज तक सोचती आई थी कि दिलकश उनकी लाडली है, तो ऐसा भी नहीं था। वो दोनों एक ही दहाने पर खड़ी थी। रबाब अब सहम कर दीवार के साथ लग गई। उनको ये फिक्र नहीं कि हो सके तो उनकी एक ही बच्ची का घर बस जाए, बल्कि उनको ये फिक्र थी कि इस रिश्ते से वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। रबाब अब आध खुली खिड़की से उन दोनों को देखने लगी। अली शाह इधर उधर टहलकर कमरे के चक्कर लगा रहे थे। अज़रा भी उनकी तबीयत में वाज़ह थी। वो खुद ही नहीं करेगा ये रिश्ता। सजाद इत्मीनान से कश पर कश लगा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं करेगा वो ये रिश्ता? अली शाह उसकी बात पर हैरान हुए थे। आप बस देखते जाएं। वो नहीं करेगा। वो इनकार कर देगा। तुम पागल हो, वो अपने बाप की बात नहीं टालता। वो कभी भी नहीं अब टालेगा। और अभी तो इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। सजाद के हाथ में अंगूठी थी। चांदी की अंगूठी, अकीक वाला पत्थर। वो इसको घुमा घुमा कर देख रहा था और चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। क्या था इस अंगूठी में? किसकी अंगूठी थी? रबाब हैरानी के आलम में सब तके जा रही थी। ये क्या है? शोमीज शाह की कमजोरी है। उसने अब वो अंगूठी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली थी। क्या है ऐसा जो शोमीज की कमजोरी है?
رباب کے ذہن میں ایسے کئی سوال جنم لی رہے تھے جن کے جواب اس کو خود ڈھونڈنے تھے۔ آپ بس اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، اس دفعہ اس کی بہت بڑی کمزوری میرے ہاتھ لگی ہے۔ آپ بس تایا جان سے سب کے سامنے شومیز کے رشتے کی بات کریں، اور سب کے سامنے شومیز کا انکار وہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سجاد ہنسا تھا، جبکہ علی شاہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ میں زہر تھا، نفرت تھی، بدلے کا انتقام کا جنون تھا۔ سجاد، تم کیا کرنے والے ہو؟ آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ سجاد نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مہندی والے دن میں سب کے سامنے بات کروں گا، سب کے سامنے۔ ہمارا سب سے پہلا مقصد شومیز کو اس گھر سے نکالنا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ شناور شاہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دینا۔ بہت حکومت کر لی اس نے۔ رباب جلدی سے وہاں سے اپنے کمرے تک آئی تھی، قدم وہ جتنے جلدی اٹھا رہی تھی، دل اتنا ہی بوجھل ہو رہا تھا۔ بھری محفل میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کو رد کیا جائے گا اور ان کو خوشی ہوگی صرف اس لیے کہ شومیز کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ رباب کچھ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ انگوٹھی کس کی ہے، آیا اسے شومیز سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ لیکن اگر اس نے شومیز سے بات کی اور شومیز نے گھر میں ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو نہیں، پہلے کسی طرح اسے یہ دیکھنا تھا کہ شومیز اس پر اعتبار بھی کرتا یا نہیں۔ اگر انگوٹھی والی کوئی بات تھی ہی تو وہ یکنا کل اس سوال پر بہت بڑی مشکل میں ہوگا۔ اس کو شومیز سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی محبت تھی۔ شاید وہ کبھی شومیز کی مدد کرنے کا نہ سوچتی اگر اسے یہ اندازہ نہ ہوتا کہ حویلی کے بہت سے رسم و رواج کو اگر کوئی ختم کر سکتا تو وہ شومیز گیلانی ہے۔ اسی چلتے رات کو ڈھولک پر بھی رباب شومیز کے بازوں میں کھڑی ہوئی جان بوجھ کر اس کو مخاطب کیا، اور پھر وہ سب باتیں کہیں۔ وہ چاہتی تھی کل شومیز اس کا نام لے اور وہ شومیز کو پھر سب بتا دے دی گی حویلی کی اس رسم کے بارے میں، اور ایسا ہی ہوا شومیز نے اس کا نام لیا، لیکن اس کا نتیجہ وہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دلکش کیا اتنے کمزور دل کی مالک تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو شومیز کا وہ فیصلہ زہر لگنے لگ گیا جو اتنی دائیں کر کے اس نے کروایا تھا، اور اس رات شومیز کا وہاں آنا اور پھر اس کی تلخ کلامی ہونا، اس کو احساس تو اسی لمحے ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی دلکش کی موت کی ذمہ دار یہ حویلی تھی، یہاں کے لوگ تھے، وہ نہیں تھا جو اس بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ رباب اس سے معافی مانگنے ہی گئی تھی، لیکن وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیسا ساتھ؟ شومیز حیران ہوا، ایک دم سے رباب نے یہ سوال کیا تھا۔ رباب اٹھی اور اس نے شومیز کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے کھڑکیاں بند دیکھیں۔ شومیز اس کے اس عمل پر حیران رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بتاتی ہوں، اس حویلی میں کچھ پتہ نہیں کوئی کب آپ کی بات سن لے۔ شومیز نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ رباب اب سب دیکھ کر دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ شومیز بھی بیڈ پر واپس بیٹھا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے اس حویلی کی اس رسم کو ختم کرنے میں جس نے میری بہن کو ختم کر دیا؟ کیا مطلب؟ کون سے رسم؟ شومیز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو اپنے دوپٹے کو بار بار مروڑ رہی تھی۔ قرآن سے شادی کی رسم؟ کیا؟ شومیز کو تو جیسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، یہ رسم برسوں سے اس خاندان کا حصہ ہے، جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ شاہینہ پھوپھو کی بھی قرآن سے شادی ہوئی۔ شومیز کو تو ایک سے بڑھ کر ایک حیرت کے جھٹکے دے رہی تھی۔ قرآن سے شادی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شومیز کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ میں بالکل سچ بتا رہی ہوں۔ اس کے آواز دبی دبی تھی۔ اچھا، اور اس رسم میں کیا ہوتا؟ شومیز جیسے اب بھی اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ اسلام سے پہلے آسمان دنیا نے یہ دردناک مناظر بھی دیکھے کہ عورت کو بری طرح ذلیل و رسوا کیا جاتا، اسے مارا پیٹا جاتا اور اس کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ جما لینے کو اجرت مندی و بہادری سمجھا جاتا۔ ماں اور بیٹی کی طرح بہن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ماں باپ کی وراثت سے تو اسے یوں بے دخل کر دیتے جیسے دودھ سے مکئی کو نکال کر پھینک دیا جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوتا، بہت سے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ماں کے قدموں تلے جنت سمجھی جاتی، لیکن ماں کی عزت نہیں ہوتی۔ بہن تو ہوتی ہے، لیکن وہ حقدار نہیں ہوتی۔ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ میں قرآنی دلہن بنا دی جاؤں گی، مجھے پاک سمجھا جائے گا، در حقیقت مجھے زندہ دفن کیا جائے گا، لیکن انداز بدل جائے گا۔
یہاں آج بھی بیٹیاں زندہ دفن ہوتی ہیں، لیکن انداز بدل گیا ہے۔ میں اس حقیقت کے ساتھ بڑی ہوئی کہ میں قرآنی دلہن بنوں گی، جبکہ دلکش تایا جان کے بیٹے شومیز کی دلہن بنے گی، کیونکہ وہ خاندان کا لڑکا ہے اور زمین کہیں نہیں جائے گی۔ کیا کہہ رہی ہو یار؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ تمہیں میری باتیں یکنا مذاق لگ رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ مذاق ہی صحیح، لیکن تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے اس انگوٹھی والی کی وجہ سے۔ شومیز کو لگا اس کے سر پر کسی نے ضرب لگائی ہو، ایک دم دماغ سن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں جانتی ہوں تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے ابا اور سجاد کی باتیں سنی ہیں کہ تم انکار کر دو گے، اور وہ بھی اس انگوٹھی کی وجہ سے۔ میرا مطلب ہے انگوٹھی والی کی وجہ سے۔ رباب، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ رسم، میں نہیں مانتا اس رسم کو، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سب ہو۔ اسلام اجازت نہیں تھا۔ شومیز کی بات پر رباب تنزیہ مسکرائی۔ اس حویلی میں اب تک تم نے کتنی رسمیں اسلام کے مطابق دیکھے؟ کیا ایک نان مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا، عورت پر ہاتھ اٹھانا، عورت کو بات کرنے کی اجازت نہ دینا، پھوپھو کا یوں گھر بیٹھے ہونا، یا یہ ڈھولک کیا تھا اسلام کے مطابق؟ رباب کے ایک ایک سوال نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ شومیز پر یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک لڑکی نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے مر جاتی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ لعنت جیسی ایک رسم ہوتی ہے۔ اس کا سوچ سوچ کر دماغ گھوم رہا تھا تو جس پر یہ بیتی ہوگی، رباب، جس نے بچپن سے اسی حقیقت میں زندگی گزاری۔ میں ابھی بابا کے پاس جاتا ہوں۔ شومیز اٹھنا ہی لگا تھا کہ رباب نے اسے روکا۔ رکو، تمہیں کیا لگتا تم جا کر ان کے سامنے اسلام کے چند ایک حوالے رکھو گے اور برسوں پرانی رسومات ختم ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا شومیز۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں جانتی ہوتی تو تمہارے پاس آتی۔ دیکھاؤ اپنی سمارٹنس جیسے اب تک مسئلے حل کرتے آئے ہو اور بہت سے مسئلوں میں پڑ بھی چکے ہو۔ رباب کا اشارہ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کا اشارہ ایرج کی طرف تھا۔ رباب اس کے کمرے میں اس کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں رکی تھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ امید کے مطابق شومیز نے صبح اسے بلاوا بھیجا تھا۔ رباب آ بھی گئی تھی۔ آج دلکش کی قلق خوانی تھی۔ سب وہاں مصروف تھے۔ میں بابا جان سے بات کر کے جاؤں گا۔ آج شام میں نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ تم نے بس سب کے جانے کے بعد یہ اعلان کرنا ہے، باقی بابا جان خود سنبھال لیں گے۔ رباب نے آنکھیں کھولیں۔ اگر یہ جنگ ہے تو پھر یہ جنگ مجھ پر واجب ہے۔ موبائل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ رباب نے اسے چھپا دیا۔ ہاں ایرج، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ نمرہ اسے فون پر اطلاع دے رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ نمرہ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، ایرج نے چہکتے ہوئے کہا۔ میں چاہتی بھی نہیں کہ تم مجھے زندگی بھر بھولو، بہت بے تکلفی سے جواب آیا تھا۔ رجو مسکرا کر رہ گئی۔ فون بند کیا اور ٹی وی کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ دھیان وہاں نہیں تھا۔ اب میں کچھ کر کے ہی دکھاؤں گی، انگریز شاہ، ایرج نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ صبح صبح کی ہوا ٹھنڈی تھی۔ ایڈنبرا میں بادلوں کا راج تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بارش ہونے والی ہو۔ موسم کافی ٹھنڈا معلوم ہوتا تھا۔ کالے سیاہ بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ ایرج نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور باہر باغیچہ میں آ گئی تھی۔ کالے رنگ کا شیشوں والا لباس زیب تن کیے وہ لوہے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ آج اس نے نمرہ کے ساتھ جانا تھا۔ آج اس نے اپنی منزل کا آغاز کرنا تھا۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کیا وہ صحیح کرنے جا رہی ہے؟ اس نے شومیز سے بات بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو شومیز کے آنے کی خبر تھی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ ہاتھ سینے پر باندھے وہ آسمان پر کالے بادلوں کو دیکھنے میں مگن تھی، جو لگتا تھا آج خوب برسیں گے۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ گھر کے سامنے ایک گاڑی رکھی، سفید رنگ کی گاڑی۔ اس میں سے اترنے والے شخص نے ایرج کے ہوش اڑا دیے۔ سفید شلوار کے اوپر کالے رنگ کا کرتا، دودھیا رنگ قمیض کی آستینیں آدھی اوپر کیے ہوئے وہ باہر نکلا۔ بڑھی ہوئی شیف ایرج کو سمجھ نہیں آئی کہ اندر جائے یا باہر۔ اس کو شومیز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ آج جو کرنے جا رہی تھی اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے تو شومیز کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور اب کیا بتائے گی؟ ہاتھ میں ایک بیگ پکڑے وہ اندر کی جانب آ رہا تھا۔ ایرج پر اس نے نظر نہیں ڈالی تھی۔ رجو اندر بھج بھاگ جا، اس سے پہلے شاہ گھوری ڈالے۔ ایرج اندر کی جانب مڑنے لگی، لیکن پھر پر اعتماد دوبارہ مڑی۔ ایوے کچھ کہے گا؟ اپنے گھر کی حدود میں کھڑی ہوں،
اور ویسے بھی اب مجھے ڈرنا نہیں ہے۔ وہ پھر سے ہاتھ باندھے وہاں باغیچے میں ہی کھڑی ہو گئی، بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ شومیز اندر داخل ہوا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ ایرج تو اس کی شان بے نیازی دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ لگتا گاؤں سے ہو کر آنے کے بعد سر پر اثر ہو گیا انگریز شاہ کے۔ ابھی پوچھتی ہوں۔ ایرج نے اب کمر پر ہاتھ باندھ لیے تھے، جیسے لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہو، اور اندر آ گئی۔ شومیز سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ایرج بھی وہاں پہنچی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں انگریز شاہ دا بھوت تے نہیں ویکھ لیا۔ ایرج کی آنکھوں کے پتلے ڈر سے بڑے ہو گئے، لیکن وہ کر تو ڈرامہ ہی رہی تھی۔ ڈرتی تو ایرج کی جوتی بھی نہیں تھی۔ ایرج واپس مڑنے لگی تو سامنے سے کمرے میں داخل ہوتے شومیز سے ٹکر ہوئی۔ ایرج بے ساختہ پیچھے کو ہوئی۔ شومیز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بیگ دائیں جانب پڑی شیشے کی میز پر رکھا، خود بیڈ پر تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گیا۔ ایرج نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ واہ بھئی، بڑی بات ہے، پورے گاؤں کے گورے بن کے آئے ہو۔ ایرج نے ستائشی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے پاؤں میں کالے رنگ کی چپل پہنی ہوئی تھی اور شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں کالی بیلٹ والی گھڑی جو اب وہ اتار رہا تھا۔ شومیز اس کی بات پر دھیما سا مسکرایا۔ ایرج خود ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شومیز کی خاموشی رجو کو زہر لگ رہی تھی۔ گاؤں سے آتے آتے کوئی حادثاتی طور پر زبان چلی گئی ہے یا راستے میں کسی کو کرائے پر دے آئے ہو؟ ایرج نے چہرے کے شکلیں بگاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، نہ ہی کرائے پر دی نہ ہی چلی گئی، اس کام کے لیے میں نے ایک لڑکی کو رکھا ہوا جو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ بولنا اسی کا کام ہے۔ او ہیلو انگریز شاہ، جب کوئی بول رہا ہو تو اس کی بات کا جواب بھی دیتے نہیں تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یا تو میں گونگا ہوں یا اگلا بہرا ہے، اور مجھے تو آپ اندھے بھی لگ رہے ہیں۔ یہ ایرج نے آہستہ سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ شومیز نے کان دھرے۔ نہیں کچھ نہیں، میں نے کہا آپ مجھے گونگے اور بہرے دونوں معلوم ہو رہے تھے، اب پتہ لگ گیا کہ نہیں ہو، اور ویسے بھی یہ انسپیکٹڈ حرکتیں نہ کیا کرے۔ انسپیکٹڈ؟ شومیز نے ناسمجھی سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کہ کیا کہہ رہی ہو۔ ارے، ایرج نے سر پر ہاتھ مارا۔ مطلب وہی جس کی امید نہ ہو۔ یو مین انیکسپیکٹڈ؟ ہاں وہی۔ بادل کے گرجنے کی آواز آئی تو دونوں نے بے ساختہ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ بارش کی بوندیں کی گرنے کی آواز دونوں باخوب سن سکتے تھے۔ چائے بنا لا کر لاؤ؟ ایرج نے اس سے پوچھا۔ چہرے کی تھکن وہ دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، بس تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ایرج کھڑی ہوئی۔ اچھا، کب تک سو گے؟ وہ فورا ہی پوچھ بیٹھی۔ مطلب؟ شومیز نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے، بس کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھا۔ ایرج پیر پٹکتی وہاں سے نکل آئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اس لیے پوچھ لیا تھا کہ وہ نمرہ کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ غلط سوال کیا۔ شاہ کی نظروں نے اسے مشکوک پا لیا تھا۔ چل رجو نمرہ کے گھر جا کر کہا کہ آج نہیں جا سکتی تو کل جائے گی، شاہ کو اعتماد میں لے کر سب بات بتاؤں گی۔ ایرج دوپٹہ مروڑتی نیچے آ گئی۔ راہداری سے چلتے ہوئے باہر نکلنے ہی لگی کہ بارش کے خیال سے رک گئی۔ فون ہی کر لیتی ہوں۔ اس کا موبائل اوپر کمرے میں ہی تھا۔ واپس اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ نمرہ نے فون اٹھا لیا۔ یار، آج تو بارش بہت زیادہ ہے، میری انا سے بات ہو گئی ہے، کل پر پروگرام رکھتے ہیں۔ نمرہ نے یہ کہہ کر خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ ایرج نے شکر کا کلمہ پڑھا اور فون بند کر دیا۔ چلو، یہ تو گوڈ گڈ گڈ ہوا۔ وہ گڈ کو غلط انداز میں بولتے ہوئے خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر ہونے والے بارش کو دیکھنے لگی۔ یہ سب تم سے شومیز نے کرنے کو کہا ہے؟ شاہینہ رباب کے کمرے میں آئی تھی۔ کل رات ہی وہ اس سے بات کر لیتی، لیکن اس کو وقت نہیں ملا تھا۔ نہیں، ہم دونوں کا فیصلہ ہے، رباب نے بے نیازی سے کہا۔ تم نے شومیز کو حقیقت بتا دی ہے؟ شاہینہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں تو کیا نہیں بتانا چاہیے؟ کیا نہیں بتانا چاہیے تھا کہ اس نئی طرز کی حویلی میں پرانی سوچ کے لوگ رہتے ہیں؟ رباب کتنی پراتمات اسے نظر آئی تھی۔ وہ جو پہلے بیڈ پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، اب اس کتاب کو بند کر کے اٹھ بیٹھی، جیسے وہ شاہینہ سے سب جواب چاہتی ہو۔ آپ مجھے کہتی ہیں قرآن پڑھا کرو، نہیں بلکہ سمجھا کروں، لیکن مجھے افسوس ہوتا آپ قرآن پڑھ کر بھی، سوری سمجھ کر بھی اس پر عمل نہیں کر سکے۔ رباب، مجھ سے کیسے بات کر رہی ہو تم؟ شاہینہ کو اس لہجہ چبھ رہا تھا۔ وہ سوری پھوپھو، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ تو قرآنی دلہن ہیں۔
پاک ہیں، آپ کو کیا ضرورت قرآن پر عمل کرنے کی؟ رباب شاہینہ کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں ہوں، میں قرآنی دلہن، مت کہو مجھے۔ شاہینہ کے لہجے میں تکلیف تھی، آواز میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر شکوے تھے۔ بس کریں پھوپھو، اگر آپ اس بات کو مانتی ہوتے تو آج آپ کی بھی شادی ہوئی ہوتی، آپ کا بھی گھر بسا ہوتا یہاں، اس گھر سے سکول اور سکول سے گھر کے چکر نہ کاٹ رہی ہوتے، اور دوسروں کو بس قرآن پر عمل کرنے کا ہی درس نہ دے رہی ہوتی، خود بھی عمل کر کے دیکھاتی۔ رباب نے اس قدر صفاکی سے یہ سب کہا تھا، لیکن شاہینہ کا اندر تک چھلنی ہو گیا تھا، اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ شاہینہ ایک لمحہ بھی اس کے پاس نہیں رکنا چاہتی تھی۔ شاہینہ وہیں سے التے قدم واپس ہو گئی، چہرے پر جتنی سختی تھی شاہینہ کے جانے کے بعد سب غائب ہو چکی تھی۔ اب اس تکلیف نے جگہ لے لی تھی جو اس کا دل محسوس کر رہا تھا۔ میں مجبور ہوں، پھوپھو مجھے معاف کر دینا۔ رباب اس کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے چند لمحے پہلے وہ اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر دفن کرتی جا چکی تھی۔ وہ شاہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ صبح کے وقت ناشتے پر جب وہ دونوں کچن میں پڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تو ایرج نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے شومیز سے کہا۔ شومیز موبائل پر مصروف لگ رہا تھا۔ ہاں کرو، شومیز نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، ایرج نے پر اعتمادی سے کہا۔ ہاں تو میں نے تمہیں شرائط بتا دی تھی، شومیز نے اب سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہاں میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو کرو، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ شومیز کی متحرک انگلی جو مسلسل اپنے موبائل پر چل رہی تھی وہ رکھی۔ نوکری؟ کیا کام؟ شومیز نے اب باقاعدہ فون ایک طرف رکھ دیا اور اب رجوع کی خود یقینی ختم ہوئی اور گھبراہٹ ہونے لگی۔ پتہ نہیں اجازت بھی دے گے یا نہیں، کیا ہوگا؟ وہ میں نے بتایا تھا نہ سامنے والی کا۔ ایرج نے اب ہاتھ سے کھڑکی کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا جہاں سے نمرہ کا گھر نظر آ رہا تھا۔ ہاں، شومیز نے اس کے ہاتھ کی اشارے کی سیدھ میں اس گھر کو دیکھا جو قدرے چھوٹا تھا۔ تو اس نے کام ڈھونڈ کے دیا ہے؟ کون سا کام، کیسا کام؟ شومیز اب اس سے تفصیل چاہتا تھا۔ وہ اور اس کی سہیلی بہت دیر سے اپنا چھوٹا سا کام شروع کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک ہوٹل طرح کا ہوٹل بنانا تھا۔ ارے ویسا ہی جیسے ہم جا کر کھانا کھاتے ہیں، بالکل ویسا۔ ان کو کھانے پکانے والے کی ضرورت تھی تو مجھے رکھ لیا۔ اچھا تو تم وہاں کام کرنا چاہتی ہو؟ شومیز نے سوال کیا۔ ہاں، انی دیر دی میں ہے رانجھا کہانی سنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، محمد سب پتا کر لے گا، میں بتا دوں گا۔ تمہیں وہاں کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ شومیز نے اب دوبارہ موبائل اٹھا لیا تھا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ ایرج کو بہت عجیب لگا۔ میں نے آج سے کام پر جانا، اور ہاں خود ہی کہتے تھے، خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود کروں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ اب مجھے بچوں کی طرح کیوں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ ان کو پاکستانی کھانے پکانے والی کوئی چاہیے تھی اور مجھے یہ کام اپنے لیے مناسب لگا۔ لوگوں میں جاؤں گی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو یہ انگریزی بھی سیکھوں گی۔ ایرج کی اتنی لمبی تقریر پر شومیز نے محض اسبات میں سر ہلایا اور چائے پیتا رہا۔ کچھ بولو بھی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا آج سے کام پر۔ ایرج کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ اس کام کو لے کر کتنا پرجوش ہے۔ پرنسس اسٹریٹ کے پاس واقع ایک چھوٹی سی گلی میں موجود ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کا رنگ آسمانی تھا۔ اندر صرف چھوٹے سے کاؤنٹر کی جگہ تھی اور اس کے پیچھے ایک کچن تھا۔ باہر گلی میں کرسیاں لگائی گئی تھی اور وہاں ایسے ہی تھا۔ ہر ریسٹورانٹ کے باہر اس طرح میز اور کرسیاں لگائی گئی تھیں جن کو سجایا گیا تھا۔ شام کے وقت وہ سب وہاں موجود تھیں۔ انا کی والدہ اور وہ پیاری سی بچی نمرہ کے ساتھ ہی رجو بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے سفید شیشوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا اور لال رنگ کا دوپٹہ کیا ہوا تھا، کمر پر پراندہ تھا، آنکھوں میں سرما۔ اس چھوٹی سی دکان کا نام پنجابی تڑکا نام رکھا گیا تھا اور یہ نام ایرج نے رکھا تھا۔ ایرج جولیا سے پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں، دودھیا رنگت، سیاہی بال، وہ کتنی پیاری بچی تھی، لیکن اتنی ہی سہمی ہوئی، نہ بات کرتی تھی نہ کچھ بولتی تھی، بس اپنی نانی کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ چھوٹی سی اوپن سرمنی کی گئی تھی اور شام کے وقت باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ اوپن سرمنی میں کوئی خاص مہمان شامل نہیں تھے۔ سرمنی ربن جولیا نے کاٹا تھا۔ ایرج کی اس بچی سے بات نہیں ہوئی تھی،
لیکن وہ اس کو بے حد خوبصورت لگی تھی۔ شام کے وقت ایڈنبرا کی تیز اور ٹھنڈی ہوا میں اس کے نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ پنجابی تڑکا کی خاص ڈش ساگ مکی والی روٹی اور ساتھ لسی تھی جو ایرج نے بنا کر کھلائی تھی، جس کے بعد سے ہی اس کو کوک رکھا گیا تھا۔ باقی اور بھی پنجابی ڈشز تھیں۔ بہت سے گزرے لوگوں نے اس سرمنی کو دیکھا تھا اور اس کے بعد کھانے کے لیے اس خوبصورت تاریخی گلی میں بیٹھ بھی گئے تھے۔ چل رجو، آج ان انگریزوں کو اپنے ساگ کے ہاتھ کا دیوانہ بنا دے، ایرج نے یہ کہہ کر اس کچن میں اپنا کام شروع کیا۔ ایرج، تمہارے ہاتھوں میں سچ میں جادو ہے۔ نمرا اور ایرج اس لمبی ہوٹلز کی قطار والی گلی میں رات کے پہر اتر رہی تھی، جہاں سب ہوٹلز تقریباً بند ہونا شروع ہو چکے تھے۔ بتیاں جو پہلے روشن تھیں اب بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن گلی میں اب بھی روشنی تھی۔ پہلی روشنی کے نیچے وہ دونوں چلتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں جادو نہیں، بے کے ہاتھ کے جوتے ہیں جو میرے کام ٹھیک نہ کرنے پر مجھے پڑتے تھے، ایرج اسے ہنس کر بتا رہی تھی، لیکن آنکھوں میں نمی کو بھی چھپا نہ سکی۔ تم بہت مست کرتی ہو نا اپنی والدہ کو؟ نمرا نے اس پہلی روشنی کی چمک میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی نمی کو پہچانا۔ ہاں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ چلی جاؤں گی۔ اچھا، آج جس بچی نے وہ سرمنی کی وہ کون تھی؟ ایرج نے فورا سے پہلے بات بدل دی۔ ارے وہ تو جولیا ہے، انا کی بیٹی۔ اس انکشاف پر تو ایرج کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئی۔ نہ کرو یار، سچ کہہ رہی ہوں۔ اے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نمرا اب اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ انا کو دیکھا نہیں، کنی پتلی سی ہے، اور ایک بچی کی ماں بھی۔ پاکستان ہوتا تو پکا پیٹ باہر ہونا سی۔ ایرج کی بات پر نمرا ہنس ہنس کر دلی ہوئی۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں۔ ہمارے ہاں ایک سے دوسرے بچے کے بعد عورتیں کہتی ہیں اب کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر کھا کھا کر پیٹ باہر نکال لیتی ہیں، پھر چلا نہیں جاتا۔ پر ایسا صرف شہروں میں ہوتا یا امیروں میں؟ پنڈوں میں تو عورتیں گھر کے کام کر کر کے ہی آدھی ہو جاتی ہیں۔ نمرا اس کی باتیں سن سن کر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ اچھا ایرج، تم سنو، کل سے میں نہیں آیا کروں گی۔ میں نے آج بھی آفس سے چھٹی لی۔ تمہارے ساتھ امی سنبھالا کرے گی، اور آج جو چھوٹا سا سٹاف تھا بس وہی۔ نمرا کی والدہ پہلے ہی چلی گئی، انا بھی اپنے گھر گئی تھی۔ اچھا، تم کہاں کام کرتی ہو؟ ایرج نے دلچسپی سے پوچھا، لیکن نمرا کے چہرے کے تاثرات بگڑے جیسے بتانا نہ چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، پر یہ گندی شکلیں نہ بناؤ، میں کوئی تمہاری مجھ نہیں کھولی۔ نمرا پھر سے ہنس پڑی۔ نمرا کو پنجابی ساری سمجھ آتی تھی، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ بھی پنجابی تھی۔ نہیں نہیں یار، بتاتی ہوں، میں سید آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں۔ ایرج ایک دم رکی، اب وہ ڈھلوان اتر رہی تھی۔ سید؟ اس نے حیرت سے منہ کو گول کرتے ہوئے کہا۔ میرے شاہ بھی سید ہیں۔ اچھا، پھر وہ بھی اسی جگہ کام کرتے ہیں؟ ایرج نے ایسے سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے سب سمجھ آیا ہو، جبکہ نمرا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایرج، تم پاگل ہو یا پاگل بننے کا کام کرتی ہو؟ کی مطلب؟ ایرج نے اس کو حیران ہوتے دیکھا اور اس سوال پر پوچھا جو اسے بالکل سمجھ نہ آیا۔ تمہیں نہیں پتا تمہارا شوہر کیا کام کرتا؟ ہائے خدا، ناخواستہ لڑکیاں تے چوری کر کے نہیں بیچدا؟ ایرج کے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ کیا؟ نمرا کو اس سے یہ توقع تو نہیں تھی۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ یہ سب انگریز ایسے ہی کرتے ہیں، لڑکیاں بیچ بیچ کے کھاتے ہیں۔ اور پتہ نہیں شاہ بھی؟ وہ اسے اپنے خدشات سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ نمرا اس بات پر حیران تھی کہ اس کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کا شوہر کام کیا کرتا ہے۔ پاگل لڑکی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ سکاٹ لینڈ میں اتنے عالی شان گھر میں رہ رہی ہو، کارڈ میں اتنے پیسے ہوتے کہ کچھ بھی خرید سکتی ہو، کچھ بھی، اور یہ سب ایویں ڈاکے مار کر مل جاتا ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتی اب ڈھلوان اتر چکی تھیں اور ہوٹلز کی قطار بھی ختم ہو گئی تھی۔ تمہارا شوہر یہاں کے بڑے بزنس مین میں شمار ہوتا ہے؟ نمرا کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، شومیز کا نام لیتے ہوئے، بلکہ الگ سے بیزاری تھی۔ او کی ہوندا، یار آسان الفاظ میں جس کمپنی میں کام کرتی ہوں وہ وہاں کا مالک ہے، اور میرا آفس یہاں کچھ فاصلے پر ہی ہے، نمرا نے اسے بتایا، جبکہ ایرج تو کسی صدمے میں لگ رہی تھی۔ مطلب انگریز شاہ بھی ڈرامے والے ہیرو جیسا بزنس مین ہے؟ ہاں، اسی لیے میں بھی کہوں سے کالا پینٹ کوٹ کیوں پہن کے جاتا؟ ہن سمجھ آئی۔ نمرا کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔
ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی اسے معلوم ہی نہیں اس کا شوہر کیا کرتا ہے۔ اچھا ابھی بس کو آنے میں دیر ہے، ہم یہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، نمرا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس سٹاپ تک آ چکی تھی، سڑک کے کنارے وہ کھڑی تھی، بس آنے میں 5 منٹ تھے جب ان کے سامنے ایک کالے رنگ کی گاڑی کھڑی ہوئی۔ گاڑی ہو شیشہ نیچے ہوا، گاڑی چلانے والا کوئی پاکستانی معلوم ہوتا تھا۔ میں ایرج میں شومیز سر کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ کو گھر لے کر جانا ہے۔ نمرا نے ایرج کو دیکھا جبکہ ایرج نے بھی نمرا کو دیکھا، ایسے کیسے وہ کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ ایرج نے فون دیکھا تو انگریز شاہ کالنگ آ رہا تھا، اور یہ نمبر اس نے اردو میں خود محفوظ کیا تھا۔ ایرج فون اٹھاؤ، نمرا نے اس سے کہا، تو اس نے فورا فون اٹھایا۔ ایرج گاڑی آ چکی ہے، وہی تمہیں گھر لے کر آئے گی، رات کے اس پہر اکیلے نہیں آنا۔ شومیز نے فون اٹھاتے ساتھ کہنا شروع کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایرج کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ شومیز نے اس طرح اس کا خیال رکھا۔ فون بند کر دیا۔ آؤ چلیں، ایرج نے نمرا سے کہا۔ ارے نہیں، مجھے بس میں جانے کی عادت ہے، گاڑی تمہارے لیے آئی ہے، نمرا نے فورا منع کر دیا۔ ایوے نہیں، یا تو تم میرے ساتھ گاڑی میں جاؤ گی یا میں تمہارے ساتھ بس میں۔ ایرج بھی ہاتھ باندھ کر زد لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یار نہیں، دیکھو تمہارے شوہر ناراض ہو جائیں گے، نمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم نہ گئی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ایرج کو زد پر قائم دیکھا تو نمرا بھی مان گئی۔ اچھا یہ آج کے لیے، روز روز ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب بیٹھو، بیچارہ بھائی کھڑا ہے، ایرج نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور دونوں پچھلی نشست پر سوار ہو گئی۔ ایرج جب گھر آئی تو ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر جولیا انا کی بیٹی ہے تو شومیز کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کیوں تھی؟ اگر جولیا شومیز کی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، شاہ جیسا بھی ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ایرج جب گھر آئی تھی تو کھانا شومیز نے تیار کر لیا تھا، ان دونوں نے کھانا کھایا۔ ایرج شومیز سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے یہ بات پوچھے۔ آپ کو پتا انگریزوں کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آ رہا ہے، ایسے ہاتھوں ہاتھ بکا ہے سب۔ ایرج شومیز سے پوچھنا وہی بات چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایرج اور شومیز رات کو لونگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ٹی وی نہیں بلکہ ایرج کا ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ یار یہ پاکستانی ڈراموں میں لڑکے کی ماں ہی کیوں ہائر کرتی ہے کسی کو کہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکے لڑکا اور لڑکی میں، کتنی فرضی ڈرامے ہوتے ہیں۔ شومیز ٹی وی پر چل رہے ڈرامے کی طرف دیکھ کر تبصرہ کر رہا تھا، سچ ہوتا یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، سسرال والے، ظالم جابر، اب میرے سسرال والوں کو ہی دیکھ لو، ایرج نے آخری بات منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کی، جبکہ شومیز اس کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تو معلوم بھی نہیں تم اس گھر کی بہو ہو۔ ہاں تو دیکھو، اسی لیے تو آپ بتا نہیں رہے کہ وہ ظالم ہیں، اور ڈراموں بھی امیر خاندان کی ہی ہائر کرتی ہیں، کبھی دیکھا غریب خاندان کے بھی ہائر کرتے ہو؟ شومیز خاموش ہوا، یقیناً وہ آوازار ہو رہا تھا ان ڈراموں سے جو روز اس کو زبردستی دیکھنے پڑتے تھے۔ شاہ مجھے اوکانٹ کھلوانا ہے، مجھے نمرا نے کہا میں اپنی تنخواہ بینک میں رکھواتی رہوں، مجھے پاکستان جانے کا خرچہ جمع کرنا ہے۔ ایرج نے اب اسے بینک اوکانٹ کا کہا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، اوپن اور کچھ؟ شومیز شاید اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا وہاں سے۔ نہیں کچھ نہیں، آپ سونے جا رہے ہیں؟ ہاں۔ شومیز نے اپنا موبائل اٹھایا جو میز پر پڑا تھا اور اٹھ کر سیدھا اوپر کی جانب گیا۔ ایرج ڈرامے میں دوبارہ متوجہ ہو چکی تھی لیکن صرف آنکھیں ہی اس جانب تھیں، دماغ میں اب بھی یہی چل رہا تھا کہ جولیا کا باپ کون ہے؟ اگر جولیا کا باپ کوئی اور ہے تو وہ شومیز کے پیچھے پاکستان کیوں گئی تھی؟ تمہارے بزنس کا پروسیس کہاں تک پہنچا؟ ناشتے کی میز پر شناور شاہ نے سجاد سے پوچھا۔ علی شاہ نے اس دن کی بدتمیزی کی معافی اسی دن ہی شناور سے مانگ لی تھی۔ تایا جان بس کچھ معاملات اور ہیں، اس کے بعد اوپن سرمنی کریں گے۔ بہت بھاری رقم تم نے یہاں صرف کی ہے، نقصان کی گنجائش نہیں ہے۔ شناور شاہ نے کانٹے کی مدد سے شامی کباب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں تایا جان، سب بہتر ہوگا اگر تم شومیز کی بات مان لیتے تو۔ خیر اب امید ہے سب بہتر ہوگا۔ شومیز 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 کیا وہ لڑکا؟ سجاد نے دل میں سوچا، دلکش کو گئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، اب میرے خیال سے ہمیں سجاد کی رخصتی کروا لینی چاہیے۔
دادی جان کو شناور شاہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے بات کو بدلا۔ جی اماں جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن سادگی سے نکاح کر لاتے ہیں، ولیمہ شومیز کے آنے کے بعد کر لیں گے۔ کیوں بھائی جان؟ علی شاہ نے شناور شاہ کا دل جیتنے کے لیے کہا، اور ایسا ہوا بھی شناور شاہ کو بہت خوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے ہمارا، تم، میں اور اماں جان جائیں گے، لیکن وہاں ان کے رشتہ دار کیا سوچیں گے کہ بارات میں اتنے کم لوگ؟ سجاد ایک دم سے بولا تھا، تمہاری بہن مری ہے، اگر یہاں سے بارات کو اٹھا کر لے کر جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سوچا ہے؟ علی شاہ نے تایا جان کی مخالفت کرنے پر اسے ڈانٹا۔ ان کو بس یہ فکر ہے، لوگ کیا کہیں گے، میری بہن کی موت کے یہ ذمہ دار ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ رباب نے تلخی سے سوچا۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، بس وہاں ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ سب آہستہ آہستہ کر کے اس میز سے اٹھنے لگے۔ آخر میں وہ اور شاہینہ ہی رہ گئی تھی۔ شاہینہ نے سکول جانا تھا، اس لیے وہ بھی اٹھنے لگی۔ سکول جا رہی ہیں؟ رباب نے سوال کیا۔ ہاں۔ شاہینہ اس دن کے بعد رباب سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے بھائی استانی جی، جو اپنے طلبہ کو مضبوطی کا علم دینے جا رہی ہے، وہ خود اپنے حق میں آواز نہ بلند کر سکی۔ رباب اس پر تبصرہ کرتی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی کھانے کی میز سے اٹھ گئی، جبکہ شاہینہ کے چہرے پر درد کا ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی روح تک چھلنی کر جاتی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ایرج اس سیاہ آنکھوں والی پیاری سی گول مول سی لڑکی سے انگریزی میں پوچھ رہی تھی۔ جولیا۔ اس بچی نے محض اتنا ہی بتایا اور اپنی نانی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آج وہاں پر صرف جولیا، انا کی والدہ رباب اور ایرج تھی۔ باقی دو لوگ وہ تھے جنہوں نے سروں کرنی ہوتی تھی۔ کاؤنٹر پر انا کی والدہ ایڈین تھی، رباب کچن میں ایرج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تھی۔ ابھی وہ سب فارغ بیٹھے تھے، اس لیے ایرج جولیا سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بچی ڈری سہمی سی تھی۔ ایرج بیٹا اندر آ جاؤ۔ رباب نے ایرج کو آواز دے کر کچن میں بلا لیا اور وہ اس شیشے کے بنے دروازے سے کچن میں داخل ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا، ایک ہی دن میں تم نے تو اس گلی میں اپنا نام بنا لیا ہے۔ رباب ایرج کی تعریف کر رہی تھی۔ ایرج کو صبح چھوڑ کر بھی وہ پاکستانی ڈرائیور گیا تھا جس کا نام عامر تھا، اور رباب کو بھی ایرج ساتھ لے آئی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے، پاکستان میں لوگ ان انگریزوں کے کھانے پسند کرنے لگ گئے اور یہاں میں ان کو اپنے ہاتھوں کا کھلا رہی ہوں۔ ایرج نے اپنا پراندہ گھماتے ہوئے کہا۔ رباب اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ بچی بولتی کیوں نہیں زیادہ؟ جس کی ماں کو فرصت ہی نہ ہو اپنی اولاد کے لیے، ان کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایرج کاؤنٹر پر بیٹھ گئی، جبکہ رباب کاؤنٹر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر سبز مرچ کاٹ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ انا کی بات کر رہی ہیں؟ نہ آپ؟ انا کا نام لیتے ہوئے ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ ہاں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ اگر نمرہ کی دوست نہ ہوتی اور اس کے ساتھ مل کر یہ بزنس نہ شروع کرنا ہوتا تو میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایرج کاؤنٹر سے اتری اور ان کے پاس پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ جانتی ہیں، شروع میں مجھے بھی وہ بہت بری لگتی تھی اور میں نے اس کا نام گولڈن کیڑی رکھا ہوا تھا۔ دونوں مل کر زور سے ہنس دی۔ لیکن مجھے لگتا وہ ایسی نہیں ہے۔ رباب ایرج کی معصومیت پر حیران نہیں ہوئی تھی، بلکہ پیار آیا۔ میری بچی، تم یہاں کے چالاک لوگوں سے واقف نہیں ہو، اس انا پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ رباب نے سبز مرچ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس سبز مرچ سے بھی تیز ہے جو باہر سے ہری ہے اور لگتا کہ نقصان کبھی نہیں پہنچا سکتی، لیکن اندر سے اتنی ہی کڑوی اور زہریلی ہوتی ہے۔ رباب کی باتوں نے ایرج کو پریشان کر دیا تھا۔ کیا انا کا اتنا میٹھا بننا بھی اس کا کوئی مقصد ہے؟ ایرج وہاں سے اٹھی اور اپنے کاموں میں مصروف تو ہو گئی، لیکن ذہن وہیں اٹکا رہا کہ شومیز اور انا کا کیا رشتہ ہے۔ کبھی جولیا کو اس شیشے کے بنے دروازے سے دیکھ لیتی، وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے اسے انگلش سیکھنے میں بہت مدد مل رہی تھی۔ بہت سے الفاظ تو وہ انگلش میں بولنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں اس شومیز اور انا سے بچائے، تم بہت بھولی ہو میری بچی۔ رباب نے ایرج کو دیکھتے ہوئے اسے دادی۔ انا رباب کو شاید پہلے بری نہیں لگتی تھی، لیکن جب سے نمرہ نے اس کو بتایا تھا کہ ایرج کے شوہر کی پہلی بیوی ہے اور کیسے بنی تھی، تب سے انا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ نمرہ اور انا نے مل کر اپنی اپنی سیونگز لگائی تھی اس ہوٹل کو بنانے کے لیے۔ نمرہ کی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اکیلی یہ سب کر سکتی۔ اس نے ایرج کو کہا تھا، لیکن اس نے شومیز سے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے رباب مجبور تھی کہ انا کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ شام کو رباب اور رجو شومیز کی بھیجی ہوئی گاڑی پر واپس گئی تھی۔
آج ایرج شومیز سے پہلے آ گئی تھی تو کھانا وغیرہ اسی نے تیار کیا تھا، لیکن جو دل میں بات بیٹھ گئی تھی وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کس سے پیار کر بیٹھی جس کا مجھے کچھ پتا نہیں، وہ ہے رجو کیوں کی محبت اس سے۔ وہ شومیز کے لیے کھانا رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس سے سامنا ہو، پھر وہی انا کا چہرہ سامنے آئے۔ میں نے شاہ سے محبت کی ہے، میں نے اس کو بتایا بھی نہیں۔ اس میں شاہ کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ انا سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے زبردستی خود سے تو محبت کروا نہیں سکتی۔ وہ جس سے بھی محبت کرے، میں تو اسی پر مر مٹی تھی۔ ایرج خود سے ہی مسکرانے لگی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے کامل شخص کو دیکھ کر نہیں بلکہ ایک نامکمل شخص کو مکمل طور پر دیکھ کر پیار کیا ہے۔ انا کا اس سے رشتہ جو بھی ہے، مجھے تو اس کی ذات سے محبت ہے۔ وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی، ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے جو اس سے محبت تو دور کی بات ہے اس دوست تک نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس سے نکاح کیوں کیا گیا، کیا وجہ رہی ہوگی اس کے پیچھے۔ اسے اس سے محبت نہیں تھی، وہ بس اس کی فکر کرتا تھا اور بے تحاشا کرتا تھا۔ بس میں شاہ سے انا کا نہیں پوچھوں گی، وہ خود بتائے گا۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ ختم، کل تمہاری رخصتی ہو جائے گی، سجاد کا دوست اسے کہہ رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ تو خوش نہیں ہے نہ اس شادی سے؟ پتہ نہیں یار، یہ تو ہونی ہی تھی۔ سجاد اپنے دوست کے گھر بیٹھا تھا۔ دونوں ایک بڑے سے ہال میں پڑے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر 2 گلاس پڑے تھے، دونوں میں شراب تھی، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کو کسی نے ابھی تک ہاتھ نہ لگایا ہو، تو ابھی بھی اس نوکرانی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ بھاگ گئی، اب دفع کر اسے۔ وہ بھاگی نہیں، بھگائی گئی ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ شومیز کے پاس ہے۔ سجاد کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا اور ایک ہی سانس میں پی گیا تھا۔ چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا وہ شومیز کے پاس ہے، تو اگر وہ شومیز کی بیوی ہوئی تو میں شومیز کو مار دوں گا۔ وہ لڑکی اب میرا جنوں بن چکی ہے اور میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ سجاد نے اپنے دوست کو انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ سجاد نے دوسرا گلاس بھی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سعد نے جھٹک دیا۔ بس کر، اب تک 4 گلاس پی چکا ہے۔ عشق کرتا ہوں میں اس سے، جانتا عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ سعد محظوظ ہوا آج نشے کی حالت میں انا پرست مغرور شخص اپنے عشق کو قبول کر رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں عشق کے بارے میں بتاؤں؟ تو سنو، عشق وہ جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عشق کرتے ہیں وہ گھٹیا ہو جاتے ہیں۔ عشق ہمیں لڑنا سکھاتا ہے، بہادر بناتا ہے، انسان کو ہر چیز ہر خطرے میں ڈالنے کو قابل بناتا ہے۔ سجاد ہنسا۔ اور جانتے ہو، اگر اس خطرے کو مول نہ لے نہ تو انسان کو اور بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ ہے برباد ہونے کا خطرہ۔ سعد واقعی ہی اس کی آنکھوں میں عشق کی وحشت دیکھ کر حیران تھا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جانتے ہو کیا ہے؟ جب اس میں انا ہو اور پھر اس کو عشق بھی ہو جائے۔ اور میری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ میں انا پرست ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کا عاشق بھی ہوں۔ کوئی میرے اس درد کو، وہ نشے کی حالت میں اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا، کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ میں بے بس ہوں، تم سو جاؤ، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ سعد سے اس کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی، آواز میں عشق کا اقرار۔ وہ شخص تو برباد ہو چکا تھا۔ نہیں سونا مجھے، آج تم مجھے سنو، سجاد نے اس پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو لوگ 2 طرح کا عشق کرتے ہیں، ایک صرف خوابوں کی حد تک کرتے ہیں، دوسرے عمل کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو خواب میں محبت کے مقابلے میں ایک عمل میں محبت ایک سخت اور خوفناک چیز ہے۔ سجاد تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، چلو آؤ کمرے میں۔ سنو نا یار، تمہارا مغرور دوست اقرار کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں نشے کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ وہ اس گندمی رنگت والی لڑکی کے عشق میں۔ سجاد اپنی بات مکمل نہ کر پایا اور وہیں صوفے پر سو گیا۔ تم پر تو اب خدا بھی رحم نہیں کر سکتا، تم نے خود پر خود ہی ظلم کر لیا ہے۔ سعد نے صوفے پر سوئے پڑے سید سجاد شاہ کو دیکھا، جو دیکھنے میں کتنا مغرور تھا اور اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ رباب آتے جاتے شاہینہ کو کوئی نہ کوئی بات کر دیتی تھی۔ آج بھی شاہینہ لان میں بیٹھی، جب رباب اس کے پاس آئی تو شاہینہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ صبر کرتی ہیں یا ظلم سہتی ہیں؟
تم چاہتی کیا ہو؟ رباب کی بات پر شاہینہ مجبوراً رک گئی۔ صرف یہی کہ آپ ظالم مت بنے، نہ اپنے لیے نہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ رباب میں کیا کر سکتی ہوں؟ شاہینہ نے اب رباب کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ بس یہی کہ ہمارا ساتھ دیں۔ تم مجھے باتیں سنا کر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ شاہینہ نے غصے سے کہا۔ ہوا تو غصہ آپ کو بھی آتا ہے؟ رباب طنزیہ مسکرائی۔ کیوں میں انسان نہیں ہوں؟ نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کو بس ظلم سہنے کی عادت ہے، غصہ کرنے کی نہیں۔ آپ بس زندگی کو اس جیل میں گزار سکتی ہیں۔ آپ کو ان حویلی کی رسموں پر غصہ نہیں آتا۔ آپ کو غصہ نہیں آتا آپ کی بھتیجی کو 1 ماہ ہو گیا مرے ہوئے، اور وجہ آپ سب ہیں۔ شاہینہ جو ضبط برقرار رکھے کھڑی تھی، اب اپنی ان آنکھوں سے سیلاب بہا دینا چاہتی تھی۔ اپنے دل کا غبار دبا ہوا غصہ ان کے ذریعے بہا دینا چاہتی تھی۔ ہو بس کرے، بس کرے ان کا ظلم سہنا۔ اپنے حق کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر آواز بلند کرے۔ کل کو کوئی دلکش اس طرح نہ مرے۔ دونوں روتے روتے بیٹھ گئی تھی۔ میری آواز، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی، لیکن کم سے کم اس دکھ کے ساتھ تو نہیں اس دنیا سے جائے گی کہ آپ نے ظلم سہا۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ہی ہوا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا دلکش کے قاتل ہم ہیں؟ آپ میں، اس حویلی کے لوگ۔ شاہینہ نے رباب کو گلے لگا لیا۔ آج وہ رونا چاہتی تھی۔ کسی کا کندھا تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکتی تھی۔ سچ کہتی ہو تم میں بہت کمزور ہوں۔ دلکش کی موت کی ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ شاہینہ کی آواز دب رہی تھی، کچھ رونے کی وجہ سے، کچھ رباب کے کندھے پر سر رکھنے کی وجہ سے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دے گی؟ رباب نے اب اس کو الگ کرتے ہوئے کہا۔ کیسا ساتھ؟ شاہینہ کی روتی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ بس آپ وعدہ کریں آپ دلکش کی موت کا بدلہ اس حویلی کی درو دیوار سے لے گی۔ رباب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر شاہینہ نے ہاتھ رکھ دیا، یہ سوچے بغیر کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ پچھلے 1 ماہ میں ارج فاطمہ، جس کو انگریزی آتی تھی پر وہ بولتی نہیں تھی، اب وہ دوسروں کے ساتھ کچھ انگریزی میں بات بھی کرنے لگی تھی اور ان کو سمجھنے بھی لگی تھی۔ ریستوران بہت اچھا چل رہا تھا ان کا۔ پنجابی کھانے نے بہت دھوم مچائی ہوئی تھی۔ بہت سے ہندوستان والے بھی کھانا کھانے آتے تھے اور پاکستان کے بہت سے لوگ بھی آتے تھے، لیکن سب سے بڑی عجیب بات یہ تھی کہ سکاٹش لوگ جو اتنا مرچ مسالہ پسند نہیں کرتے، وہ بھی یہ پنجابی کھانا کھانے لگ گئے تھے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ ارج مرچ کم استعمال کرتی تھی۔ جولیا روز اپنی نانی کے ساتھ آتی تھی اور وہ دونوں کاؤنٹر پر بیٹھ جاتی۔ اس دوران کبھی کبھی انا بھی آتی رہتی اور کبھی کبھی نمرہ بھی آتی رہتی۔ آج ایڈنبرا کا موسم کافی بدلا ہوا تھا۔ ٹھنڈ پہلے سے زیادہ تھی۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایرج نے سویٹر پہننا شروع کر دیا تھا۔ ٹھنڈ تو ایڈنبرا میں پہلے بھی بہت ہوتی تھی، لیکن اب شام کو 9 ڈگری تک درجہ حرارت پہنچ جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ موسم کافی سرد تھا۔ شام کا وقت تھا۔ موسم کافی سرد تھا۔ نمرہ بھی ساتھ آئی ہوئی تھی، کیونکہ اتوار کا دن تھا۔ آج تو میرا دل ہے تم میں اور انا دیر تک ایڈنبرا کی سڑکیں پھرے، نمرہ ایرج سے کہہ رہی تھی، جو سب کچھ سمیٹ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، آج فارغ ہوں میں بھی۔ اتنا کھانا تو پڑا ہے جو سرو ہو سکتا ہے۔ ہاتھ میں اس نے اپنا سویٹر پکڑا اور نمرہ کے پیچھے چل دی۔ شیشے کے دروازے سے وہ دونوں نکل کر باہر آئے تو شام کی روشنیوں نے ان کا استقبال کیا۔ میں عامر کو فون کرتی ہوں، وہ گاڑی لے کر آ جائے۔ ایرج اپنا فون نکالنے لگی، لیکن نمرہ نے اسے رکا۔ ارے نہیں یار، اگر گاڑی پر ہی جانا تو فائدہ، ہم پیدل چلتی ہیں، یہی تو مزہ ہے انگلیوں میں چلنے کا۔ ایرج نے فون اپنے پرس میں ڈال لیا۔ انا کو تو فون کرو وہ آ جائے۔ ہاں کر رہی ہوں۔ نمرہ فون کان سے لگائے کہنے لگی، جبکہ ایرج ہاتھ میں پکڑا سویٹر پہننے لگی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ چلو ہم چلتی ہیں۔ نمرہ اور ایرج دونوں ایک ساتھ اس گلی میں چلنے لگی۔ کافی رش تھا، لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ دونوں اب پرنسس اسٹریٹ میں آ چکی تھی۔ تم نے کچھ لینا ہے؟ نمرہ نے ایرج سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اب ایک دکان سے نکل کر دوسری میں داخل ہو رہی تھی۔ نمرہ کو اپنے لیے کچھ سامان لینا تھا، ابھی وہ کچھ ہی دور آگے چلی تھی۔ ایرج کو شومیز کی پشت دکھائی دی۔ ارے وہ تو شاہ ہیں، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایرج نے نمرہ کو بتایا۔ نمرہ نے بھی اس کی پشت کو دیکھا۔
یار کوئی اور ہوگا، تمہیں کمر دیکھ کر کیسے پتا چل سکتا ہے کہ سر ہے؟ نمرہ نے سر جھٹکا۔ نہیں، میں اچھے سے پہچان سکتی ہوں، وہ شومیز شاہ ہی ہیں، تم رکو میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ایرج نے اسے رکنے کو کہا جبکہ نمرہ ایک دکان میں داخل ہو گئی، لیکن ایرج شومیز کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت تیز رفتار سے چل رہا تھا، ہاتھ میں کالے رنگ کا کوٹ تھا۔ اس کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی جس سے غالبا وہ باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ دونوں رکے تھے اور آمنے سامنے منہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ شومیز کا آدھا چہرہ وہ دیکھ سکتی تھی، اور ساتھ ساتھ کھڑی انا کا بھی۔ انا مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ شومیز کے چہرے پر تیوری تھی۔ ایرج جو آگے قدم بڑھا رہی تھی، اب اس کے قدموں کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ اس کو حیران ہونا نہیں چاہیے، لیکن کچھ تھا جو اس کو اندر سے تکلیف پہنچا گیا تھا۔ آج اتوار تھا اور آج ہی تو ایرج نے شومیز سے کہا تھا کہ اس کو کچھ خریداری کرنی ہے، لیکن اس نے کام کی زیادتی کا کہہ کر منع کر دیا تھا۔ شومیز نے اب اس کو کندھوں سے تھاما تھا۔ ایرج واپس مڑی تو سامنے ہی نمرہ کھڑی تھی۔ نمرہ بھی شاید یہ سب دیکھ چکی تھی۔ آؤ واپس چلتے ہیں۔ نمرہ جیسے اب ایرج کی حالت سمجھ چکی تھی۔ نہیں، تم اپنی خریداری مکمل کرو۔ ایرج نے اسے واپس جانے سے منع کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں داخل ہو گئی۔ نمرہ اب کچھ خریدنا نہیں چاہتی تھی، وہ جانتی تھی اب ایرج بہت افسردہ ہوگی، لیکن ایرج واپس جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ آج ایرج اور نمرہ بس پر واپس آئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو شومیز گھر نہیں تھا، اب وہ اکیلی تھی۔ وہ سکون سے اپنے آنسو بہا سکتی تھی۔ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، کمرے کی بتی بجھا دی تھی۔ انا کے کندھے پر شاہ کے ہاتھ کیوں اس کے سامنے آئے تھے؟ وہ دونوں۔ ایرج کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ رو رہی تھی۔ اس نے اپنا سویٹر اتار کر پھینک دیا تھا، اٹھ کر کھڑکیاں کھول دے تاکہ رازی ہوا آئے، لیکن اندر کی گھٹن تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عشق میں خود غرضی نہیں ہوتی، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہم صرف اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے۔ محبت میں ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن عشق میں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ عشق میں ہمیں وہی شخص چاہیے، اور اگر وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ اور عشق میں محبوب کسی اور کا ہو تو وہ اذیت، یہ اذیت رجو سے زیادہ کون محسوس کر سکتا تھا؟ اللہ، کیا آپ نے میرے ساتھ اس شخص کی محبت دل میں ڈال دی جو کسی اور کا ہے؟ ایرج اب اپنا چہرہ کو نوچ رہی تھی۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی، آج تک اس نے یہ تکلیف محسوس نہیں کی تھی۔ کاش میں نفرت کر سکتی، کاش مجھے اس سے اس قدر نفرت ہو جائے کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی میرے لیے اذیت بن جائے۔ نہیں کر سکتی میں یہ محبت ہم غریبوں کی قسمت میں نہیں ہوتی، یہ تو امیروں کا پیشہ ہے، وہ جس کو چاہیں حاصل کر لیں۔ ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر کی گھٹن تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے دن جب دیکھا تھا، جب مجھے شاہ کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، اس دن سے آج تک میں نے شاہ کے لیے بس ایک ہی جذبہ محسوس کیا ہے، اور وہ ہے محبت کا جذبہ۔ کبھی نہیں سوچا تھا شاہ کی بیوی بنوں گی، لیکن وہ بھی بن گئی۔ تب لگتا تھا شاید شاہ کی اس حرکت سے نفرت ہو گئی، لیکن جب وہ اوجھل ہوئے تو آنکھوں سے روشنی چلی گئی ایسے لگتا تھا۔ لیکن پھر وہ واپس آئے، مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ ایرج کی سسکیوں کی آواز اسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ دروازہ ناک ہوا تھا۔ ایرج ایک دم سے ٹھٹکی، کہیں دروازے پر شاہ تو؟ اس نے یہ سوچتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلوں سے اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور آنسو پونچھ لیے، لیکن آنکھوں کو سوزش صاف پتہ دے رہی تھی کہ وہ روئی ہے، اور روئی بھی بہت تکلیف کے باعث ہے۔ ایرج نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے شومیز کھڑا تھا، ٹائی کی نٹ ڈھیلی تھی، آستین فولڈ کیے ہوئے تھے۔ آج گھر میں بھوک ہڑتال ہے، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ نہ، میں بس آ ہی رہی تھی، ایرج نے بھی اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے کہا، لیکن وہ ناکام ہوئی تھی۔ تم روئی ہو؟ اس کو شومیز سے اس سوال کی قطع توقع نہ تھی۔ نہیں، وہ بس طبیعت نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ شومیز اب جلدی سے اندر داخل ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا جو بہت ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ شومیز نے کھڑکی کی جانب دیکھا، یہ کیوں کھلی چھوڑی ہوئی ہے؟ بخار ہو جائے گا، پاگل لڑکی۔ ایرج کو بیڈ پر بیٹھا کر وہ کھڑکی بند کرنے لگا۔ ایرج حیران پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔
کیوں جب بھی میں اس سے دور جانے لگوں یہ اتنا نزدیک ہو جاتا ہے؟ کیوں میری اتنی پرواہ کرتا ہے؟ ہاں بس میری پرواہ ہی کرتا ہے۔ ایرج نے اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، وہ ایسا ہی تو تھا، اندھیرے میں کھڑا ایک شخص جس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شومیز اب واپس بیڈ تک اس کے پاس آیا۔ آپ چلیں میں کھانا بناتی ہوں۔ نہیں ہم باہر سے کھا کر آتے ہیں، ویسے بھی تمہارا دل تھا نہ آج باہر جانے کو۔ شومیز نے اس کے آگے ہاتھ کیا، وہ چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکی اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔